وكفى أما بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، یہ سلسلہ مستقل جاری رکھنے کے ارادے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کو نبھانا چاہ رہے ہیں، لیکن رکاوٹیں اس کے سلسلے میں بہت زیادہ ہیں. آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ خصوصی دعاؤں میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹوں کو دور کرے اور جو کوششیں ہو رہی ہیں اخلاص کے ساتھ اصول کے موافق پوری جدوجہد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف فرمائے اور اس کے فوائد سے ہم سب کو مستفید فرمائے. قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ نصیحت کرتے رہا کیجیے، آپ نصیحت کیجیے، یہ آپ کا نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے. تو بھئی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سچا مومن اور مسلمان بنائیں، اللہ کی مرضی کے موافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہمارا جینا اور مرنا ہو جائے. ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی سب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے موافق رہے، اسی کی خواہش اور تمنا ہر ایک کو ہے. اور اسی سلسلے میں کوششیں ہوتی ہیں، اور جہاں جو ہے کمی ہوتی ہے تو اس کے وجوہات بھی بزرگان عظیم متعین کر دیے ہیں کہ اس میں کمی اور کوتاہی کیوں اور کس طریقے سے ہو جاتی ہے. اسی سلسلے میں توجہ دلانا ہے اس موقع پہ کہ چاہتے تو ہم سب ہیں سچے مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے، اللہ کی مرضی کے موافق چلنے والے بنے، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، پیچھے ہو جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں بولنا سننا چھوڑ دیے ہیں. مایوسی بہت جلدی ہمارے اوپر آتی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے بعد بولتے کہ اتنا بولو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، سے کیا فائدہ، اس کے پیچھے ٹائم خراب کر کے چھوڑ دو اس کو اس کے حال میں، ہمارا ہم اپنی مرضی سیدھے ضائع کریں گے. تو یہ مایوس ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے، شیطان کی طرف سے بہت زبردست وار ہے ہمارے اوپر ہی، تو وہ اس طریقے سے ہم کو مایوس کر کے دینی کام میں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. کتابوں کے اندر اس کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک مقام پہ ایک مسجد کے استنجا خانہ میں میں بیت الخلاء میں ضرورت سے فارغ ہو رہا تھا. نماز کا وقت میری دیر تھی، کچھ لوگ اور بھی آگے جن کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ لوگ وہاں کے مقامی تھے غالباً، تو آپس میں ایک دوسرے سے کچھ بات کرنے لگے. تو ایک صاحب پوچھے دوسرے صاحب سے کہ بھئی آپ فلانے صاحب کو بار بار بلا رہے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں بھی آ رہے تھے مسجد کو، آج کل وہ نزدیک سے جاتا، کیا بات ہے؟ تو یہ دوسرے والے صاحب بولے کہ بھائی میں بار بار بلا بلا کے بیزار ہو گیا. بولے اب جب اس کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ سنتا ہی نہیں میری بات، تو کب تک میں بولوں بول کے میں خاموش ہو گیا.
تو دوسرے صاحب جو سن رہے تھے جو پوچھے تھے سوال انہوں کو لے کے ٹھیک ہے مگر اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے. دیکھو وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھنے کے غلط کام پہ قائم ہے اور آپ نماز کی دعوت دینے کے نیک کام پہ قائم ہیں. تو وہ ہمت ہار کر کے اپنی غلطی کو تو نہیں چھوڑا اور آپ ہمت ہار کر کے اپنے نیک کام کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ جب گناہ والا گناہ سے نہیں ہارا ہے تو تم نیکی والے کیوں ہار گئے؟ تم کو تو بلانے پہ اجر مل رہا ہے. وہ آیا تو اس کا بھلا، نہیں آیا تو بھی آپ کو تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ کو ہر حال میں جو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ کیسی نادانی یہ کریں کہ آپ بولنا چھوڑ دیے اس کو؟ تو یہ اچھا نہیں کرے گی. آپ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ سے ایسی توقع نہیں تھی. آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بولتے رہنا چاہیے تھا. بولتے رہو، اثر آتے آتے آئیں گا. ہم فوراً اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بولے تھے تو اب عمل ہوا کہ نہیں ہوا. اگر فوراً عمل ہو گیا تو سمجھتے کامیاب، عمل نہیں ہوا تو سمجھتے بھی ناکام ہو گئے، ہمارا بولنا بیکار ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. شیطان پٹی پڑھاتا ہے اس طریقے سے. آپ جب بولے ہیں بلکہ بولنے کی نیت کیے ہیں جبھی آپ کامیاب ہو گئے. آپ بولنے کی نیت کریں، ابھی بولے بھی نہیں، آپ کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک. آپ کے ارادے پہ اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھ لیا. آپ جب بولیں گے تو اور بڑی نیکی لکھی جائیں گی اس کی. اور آپ کے بولنے سے اگر وہ سننے والا عمل کر لیا تو پھر تو آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہاں تک آپ کا اجر پہنچنے والا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان کو قیامت کے دن بڑے بڑے ثواب کے ذخیرے دکھائی جائیں گے. تو وہ تعجب کرے گا، بولے گا کہ اللہ میری تو زندگی میں اتنی چیزیں دیکھا ہی نہیں، میں یہ سب کہاں سے جو میرے نام اعمال میں آ گئے. تو اللہ بولے گا کہ سب تیرا ہے حساب، دھوکہ نہیں ہوا، کچھ غلط جو ہے معاملہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تعجب سے پوچھیں گا کیسے؟ تو اللہ میں بولیں گے کہ تو زکوٰۃ نہیں دیا، تیرے پاس مال نہیں تھا، تو مال خرچ نہیں کرا، مگر ایک مالدار کو تو توجہ دلایا تھا. تیرے بولنے سے اس کے دل میں نیکی کی رغبت آئی اور ان جو ہے ہزاروں روپے لٹایا وہاں پہ. تو اس کے حساب سے اجر اس کو بھی ملا اور اس کے ملنے میں اس کی نیت کا بھی معاملہ ہے. اگر خالص نیت تھی ہوں گی، اخلاص سے کرا ہوں گا تو پورا ثواب ملا، نہیں تو اپنا کھوٹا معاملہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ. مگر تیرے لیے تو وہ پورا ثواب خالص ہے. یہاں پہ تو کرا کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف توجہ دلایا ہے، ایک نیکی کی طرف جو ہے رغبت دلایا ہے. تو تیرا ثواب پکا اور وہ نیکی کرنے والے کا ثواب پابندی اور شرط کے ساتھ قاعدے کے موافق. اگر اخلاص سے کرا ہوں گا، صحیح طریقے پہ کرا ہوں گا تو قبول، نہیں کچھ غلط نیت ہو گئی ہوں گی اس کے اندر، کچھ جو ہے راستہ غلط اختیار کرا ہوں گا تو وہ رد ہو جائے گا اس کے لیے. مگر تیرے لیے تو کوئی سوال نہیں ہے ناقص ہونے کا یا جو خراب ہونے کا. تجھے تو برابر ثواب پکی طریقے سے مل گیا اور ملتا رہے گا. تو یہ بتا کر کے وہ تیرے بولنے سے وہ ایک آدمی کیا، اس کو دیکھ کر کے اور اس کے 10 لوگ کیے اور ایسا ہوتے ہوتے بہت دور تک وہ نیکی پھیل گئی تیری. تو سب کے اجر میں تو شامل ہے، تیرے شریک رکھا گیا ہے. تو اس واسطے آج تیرے کوئی عمل بہت زیادہ دکھ رہا، یہ سب تیرے ہی نام اعمال میں ہے، تیرا ہی ہے. تو جب بندہ شکر کرے گا، اس کا غور کرے گا کہ واقعی دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی کتنی بڑی نیکی تھی. نیک عمل کرنا، اس کے اندر مجاہدہ ہے، مشقت ہے، تکلیف اٹھانا ہے، اپنی خواہشات کو روکنا ہے، کبھی نقصان بھی برداشت کرنا ہے. کہیں کرنے والے کے لیے تو یہ سب مسائل، بولنے والے کے لیے کیا ہے؟ صرف انہیں بول کے چھوڑ دیا، اس کے لیے سب کچھ ہوتے جا رہا. مگر اس میں بھی اچھا ہے کہ بولنے والا اخلاص سے بولنا، اللہ کے لیے بولنا، اس میں کوئی اپنی غرض شامل نہیں رہنا، اپنی نفسانیت نہیں آنا. میرے کو بہت اچھا بولنے والا بولیں گے لوگ، یا میں یہ بول دیا تو اس کی وجہ سے وہ دوسرا فائدہ میرے کو ہو جائے گا. ایسی اگر غلط نیتیں اس کے اندر شامل کر لیا تو اس کے لیے نقصان ہے. جب کوئی بات ہم کو عمل کی توفیق نہیں بھی ہو رہی ہے، بزرگوں نے تجربے سے یہ بات بتائی ہے کہ تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، عمل نہیں ہو سک رہا، اس سے کم ہمت ہو جا رہا، ہار جا رہا اس معاملے میں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ بہترین، دوسروں کو تہجد کی ترغیب دینا شروع کر دو. دوسروں کو بار بار بولو کہ تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، بہت ثواب ہے اس کا، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے.
تو ایسے جب بار بار آپ دوسروں کو بولیں گے نا تو اس کی برکت سے یقیناً ایک دن آپ بھی تہجد گزار بن جائیں گے. اگر آپ نہیں بھی بنے تو ان اگر تہجد پڑھ لیا تو اس کا ثواب میں آپ برابر بھی شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میرے ایک بندے کو یہ بیچارہ میری طرف رجوع کیا ہے تو اس کو تو میں دے رہا ہوں تہجد پڑھنے پہ، تو یہ بیچارہ جو لا کے رجوع کرایا تھا اس کو کیوں محروم کر دوں؟ راستہ بتانے والے کو بھی جو ہے نا ہم وہی معاملے میں شریک رکھتے ہیں. جو اصل مہمان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، مہمان کو ہمارے گھر کا راستہ بتانے والے کو بھی ہم مہمانی میں شریک کر لیتے ہیں. اس سے ارے بھائی ہمارے مہمان کو تو گھر تک لایا ہے، چل جا تو بھی چائے پی کے جایا ہے، خالی بچ جا. تو دنیا کے لوگوں کے طریقے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رحم کرنے والے، 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت رکھنے والے اپنے بندوں سے، ان کے پاس جو ہے نا ایسی چیزوں کے اندر کیوں پیچھے رہیں گے؟ ایک حدیث کے اندر وہ واقعہ بھی ہے، قیامت میں ایک آدمی نیکیاں مانگتے ہوئے جائیں گا، ایک نیکی کم پڑ گئی، بھائی نیکی دے دو. اماں کے پاس گیا، بابا کے پاس، بھائی کے پاس، دوست کے پاس، بیوی کے پاس، کوئی نیکی نہیں دی ہے اس کو. وہ محشر کا حال ہی ایسا ہے قیامت کا، اگر اس کو انسان پڑھے، روزانہ غور کرے اس کے اوپر حالات پہ، تو خود بخود جو ہے اس کی عادت اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن آج غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں اس کو، موت کو اور موت کے بعد والی باتوں کو سوچنا، سننا، بولنا اپنے لیے خراب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. ارے ایسی خوشی کی مجلس میں یہی کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے بھائی، ایسے باتیں مت کرو، یہاں پہ کالی زبان نہ کو نکالو. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اندر مشہور ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بہت زبردست نسخہ ہے وہ دین کی طرف آنے کا. تو اس واقعے میں سے جب نیا قصہ ہے یہ کہ ایک بندہ نیکی کے لیے پریشان، اللہ میں بولے ایک نیکی لا لے تو جنت میں جا سکتا. اب تیرے نیکیاں گناہ سب برابر ہیں، پیچھے بھیجنا کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سک رہے تیرا. تو ان بڑی امید لے کے جاتا کہ دنیا میں تو بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات تھے، ایک نیکی کیسا نہیں ملتی میرے کو، برابر لاتا. اب بھاگ دوڑ کرتا محشر میں، یہاں جا رہا وہاں جا رہا، اس کو ڈھونڈ رہا اس کو ڈھونڈ رہا، سب انکار کر رہا. تعجب ہوتا اس کو، ارے یہ کیسے کیسے دوستان سے دنیا میں آج ایسا ہو گیا. ماں سے توقع لے کے جاتا، ماں تو جب میرے کو بہت زیادہ پیار کرنے والی، بہت زیادہ میرے کو چاہنے والی تھی، میرے واسطے اپنی نیندیں قربان کرتی تھی، میرے واسطے اپنا راحت اور آرام چھوڑتی تھی، ان نہیں دی گی میرے کو نہیں کی، برابر دیتی. جا کے دیکھا تو ماں بھی انکار کر دیتی. بیوی کے پاس گیا تو بیوی بھی انکار کر دی، بچے بھی انکار کر رہے ہیں. سب طرح سے پریشان ہو کر کے مایوس ہو جاتا، بولتا ہے یا اللہ سنتے تو تھے ایسا دن آتا، بلکہ مگر ہم کو یقین نہیں آیا تھا، مگر آج سمجھ میں آ گیا حقیقت اس کی کیا ہے. سب نفسی نفسی کا حال ہے. تو ایسے موقع پہ دیکھتے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ آدمی کو پریشان سے کیوں نہیں پوچھتا ہے کیا بات ہے بھی زیادہ پریشان سے کرے، تم بہت جب سے بھاگ رہے ہیں ادھر کیوں؟ تو انہیں بولتا کہ بھائی کیا کروں، ایک نیکی کم تھی، اللہ میں بولے وہ لا لے تیرے کو بخش دیتا ہوں. بولے تو میرے کو جاننا توقع تھی، سب جگہ گیا، بولے کوئی بھی نہیں تھی. آج کی دنیا ہی ایسی ہے، معاشر کا عالم ہی ایسا ہے کہ ایک نیکی ملنا دشوار ہے یہاں پہ. اس وجہ سے جب میں کوئی بھی نہیں دیا، میں مایوس ہو کے ٹھہر گیا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ جو بندہ تھا انہوں نے اپنا حساب کتاب دیکھ لیا، تو اس کے بعد ایک ہی نیکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب گناہ کے گناہ ہے پورے. تو انہوں اپنے دل میں یہ سوچتا کہ بھئی اس کے پاس گناہوں کے برابر سرابر نیکیاں ہیں، 50 گناہ ہیں تو 50 نیکیاں بھی ہے، پھر بھی بخشے نہیں جا رہا انہیں. ایک نیکی کی کمی، بلکہ اللہ میاں بول رہے ہیں 50 کے مقابلے میں 50 نہیں، تم 51 کر کے لاؤ ہم بخش دیتے، مگر انہیں 51 نہیں کر سک رہا بیچارہ. یا میرے پاس تو پورے 99 کے 99 گناہ ہیں، ایک نیکی ہے خالی، میرا کیا ہوتا. اب جب میرا نمبر آئے گا تو لازمی بات ہے میں بھی فیل ہو جاتا ہوں، اور میں جو برابر انتظام کر بھی نہیں سکوں گا بالکل. یہ سوچ کے دل میں کیا بولتا ہے، چل بھائی میرا کام تو نہیں بنتا کیسا بھی، یہ بیچارہ بخشنے جاتا تو جانے دو نا، کیا کرنا ہے، یہ ایک نیکی میرے کیا فائدہ پہنچانے والی ہے. اچھی بات ہے بھی چل لے لے تو میرے کہنے ایک ہی نیکی ہے، لے کے لے جاتا، تیرا کام تو بن جاتا. تو وہ بندہ بڑے خوشی سے خوش ہو کر کے وہ ایک نیکی لے کے اللہ میں پہنچ جاتا، جا کر کے پوچھا کہ اللہ ایک نیکی لا لیا بھائی، تو اسے کہا تو بتایا یہ ہے، تو ٹھیک ہے. تو ہم بولے تھے بڑھا لو، تو فیصلہ ہے مغفرت کا، بخشش کا، ٹھیک ہے تمہاری مغفرت. پھر اللہ میں پوچھتے یہ تو کام ٹھیک ہوا صحیح ہے، مگر ذرا وہ بھی تو دکھا میرے کو بندہ کون ہے جو تجھے ایک نیکی دے دیا آج کے اس ماحول میں، ایسے نفسی کے حال میں کون ہے وہ جو نیکی دینے والا، اس کو میرے سامنے لا تھا. تو وہ بندہ جلدی جلدی بھاگ کے آگے جب میں اس کا ہاتھ پکڑتا بولتا یہ میرا دوست ہے، میرا محسن ہے، آج پوری دنیا کے اوپر ادھر ادھر ہو گئی تھی، میرے پہ احسان کرا ہے،
سلامی پوچھی کیا صحیح ہے تو دیا آپ نے نیکی اس کو؟ تو حوالہ میں میرے پاس ٹھیک ایک نیکی، میں اسے کیا کر لے سکتا تھا، چلو دوسرے کا کام بن جاتا تو میں دے دیا اس کو. تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی. اللہ میاں بولتے تو بندہ ہوتے ہوئے دل بڑا کرتا، ایثار کا معاملہ کرتا اپنے بھائی کے لیے، تو میں خدا ہوں. میں تو کیا مجھے قدرت نہیں بغیر نیکی کی ذریعے مغفرت کر دوں، بخشش کر دوں؟ جا پورے 99 گناہوں کو میں نیکی میں بدل دیا، سب لے کر کے جنت میں جا، ایک بھی گناہ نہیں ہے اب تیرے پاس. سبحان اللہ. یہ بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آگے بڑھا دیتے وہاں پہ. تو ایسے بہت سے قصے حدیثوں کے اندر ہیں، ان کو ہم سنتے، جب کوئی بولتا تو شروع کا تھوڑا سننے کے بعد دماغ میں آتا ہے یہ تو میرے کو معلوم ہی تھا پہلے سے، اس لیے اب آگے سننے کی توجہ نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی. وہ نیکی کی اور نیک بات کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ اس کو محروم کرتے، آگے عمل کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی، قدر کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی. اس لیے دینی مجلسوں کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے اندر ایسے جانا چاہیے، ایسے پہنچنا چاہیے، ایسے اس کو سننا چاہیے جیسا کہ ہم محتاج ہیں، ہم کو ہر بات کی ضرورت ہے. معلوم ہے سو بات کو بھی اگر 10 دفعہ کوئی سنا رہا تو بھی اس کو پھر سے ایسے ہی سنو جیسا پہلی دفعہ سن رہے. تو ایسا جب ہم نیکیوں کی، نیک باتوں کی، حدیثوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قسمتوں کو بدل دیں گے، ہماری نسلوں کی قسمتوں کو بدل دیں گے. ایک بندے کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی کئی پشتوں تک کے لیے اللہ میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ سب جو ہے اپنا میرے مقبول بندوں میں سے ہو جائیں گے اور ان کے جو ہے اپنے نیکیوں کو قبول کیا جائے گا. جماعت کے سلسلے میں ہم لوگ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیسے بزرگ تھے. حالات کے حساب سے لوگ جو ان کو دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ لہیم شہیم جسم والے نہیں تھے، دبلے پتلے بالکل معمولی انسان. عام لوگوں میں ٹھہر گئے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ مولانا ہے بلکہ. مگر ان کا کیا خلوص دل میں تھا، کس نیت سے انہوں نے اپنا آواز لگائے بات کرے تو کہاں تک پہنچے. دیکھو پوری دنیا کے اندر جو ہے سب کا کام ہو رہا ہے اور ان سب کا ثواب ان کو خبر میں برابر مل رہا ہے. تو کتنے بڑے نیکی کے حساب سے کتنے بڑے آدمی ہو گئے ہوں گے انہوں. اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے، ان کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کے اوپر آخر تک قائم رہنے کی، اپنی نسلوں کو بھی انہی باتوں کی جو اپنا وصیت اور نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان راستوں پر قائم رکھے اور اس کو آگے بڑھائے. بھائیو آج دنیا کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس سے بہت سے لوگ، تقریباً 90-95% لوگ آج مایوسی کا شکار ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ہے اپنا جنت کا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ایمان پہ جینا، ایمان پہ مرنا ناممکن ہو گیا ہے ہمارے لیے. اور کوئی نیا آدمی اسلام قبول کر رہا ہے تو اس پہ تعجب کر رہے ہیں کہ کئی کو عورت خواہ مخواہ حامد پریشان ہے یہاں پہ، جہاں وہی رہا، جیسا ہے ویسی رہا، ایسا بھی بولتے رہے بات. نادانی ہے میرے بھائیو، جہالت ہے. خود بھی محروم ہو رہے، سب کو بھی محروم کر رہے. ایسے موقعوں پر بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر حالت اگر آ جائے تب بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے. برابر اللہ کی رحمت پہ نظر کر کے ہم کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ قادر مطلق ہیں، اسباب کے ساتھ کبھی کرتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی کرتے ہیں. جماعت کے لین کے ہی ایک اجتماع میں حضرت مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کا ایک واقعہ چیونٹی کا جو ہے وہ سنے تھے. لکھنؤ کے اجتماع میں جو میں شریک تھا وہاں پہ، تو اس وقت میں حضرت سنائے تھے اور بہت جو ہے جذبات میں اور بہت جوش میں جو ہے اس کو بار بار فرما رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک مقام سے گزر رہا ہے، ایک وادی کے اندر چیونٹیاں سب زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں، اپنی اپنی روزی تلاش کر رہی ہیں. تو دور سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا. تو وہ چیونٹیوں میں جو بڑی چیونٹی تھی وہ فوراً سے اعلان کری، اپنی آواز لگائی زور سے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ غفلت میں بن جانے کی جب تم لوگوں کو سب کو راؤنڈ ڈالے گا. ان کو نہیں معلوم تم لوگ آیا ہیں، بلکہ وہ لوگ تو اپنا گزر جائیں گے، بیچ میں تم راؤندے جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے یہاں سے وہاں تک. اس واسطے اپنی عافیت اگر چاہتے ہیں تو اپنے بلوں میں جلدی سے گھس جاؤ.
تو وادی بہت بڑا جنگل میدان ہے، وہ پوری وادی کے اندر چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ایک چیونٹی ایک جگہ سے آواز لگا رہی ہے۔ اب آج کی دنیا کے عقل مند اگر سوچے تو یہ بولتے ہیں کہ وہ چیونٹی کی تھی، اس کی آواز کی تھی، انہیں کتنی زور سے چیخے تبھی کہاں سے گئی ہوں گی آواز، کتنے لوگ سنتے، کیا ہوتا، کس کو فائدہ ہوتا اس کا؟ بیکار ہے اس کا بولنا ہے، دیوانی ہے، بیوقوف ہے، ویسے حرکت کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ تم جلدی سے اپنے گھر میں گھس جاؤ، کہیں قریب میں کوئی جگہ بھی نہیں تو ان کو بولنے کے چکر میں تم بھی چلے آتے ہیں یہاں۔ یہ آج کے زمانے کے عقلاء جو ہے یہ سوچیں گے، یہ بولیں گے، مگر حقیقت کیا ہے؟ اس چیونٹی کی نظر اپنی حیثیت پہ نہیں تھی، اپنی طاقت اور اپنی آواز پہ نہیں تھی، اور اس وادی کی جو ہے نا مسافت پہ نہیں تھی کہ کتنی بڑی وادی ہے، کتنی دور سے چیونٹیاں پھیل کے ہیں، اور اپنی آواز کی کمزوری پہ بھی اس کی نظر نہیں تھی۔ وہ صرف اللہ پہ نظر کر کے اپنی مخلوق کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ اس کی ذمہ داری میں جو کام دیا تھا وہ کر رہی تھی۔ وہ یہ بولی کہ میرا کام بولنا ہے، میں بول دوں گی، اب یہ آواز کو پہنچانا نہیں پہنچانا، کس طریقے سے پہنچانا، یہ قادر مطلق کا کام ہے، ان کریں گا وہ۔ تو یہ نیت سے، اس خلوص سے وہ چیونٹی آواز لگائی تھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیے اس چیونٹی کی آواز کو پوری وادی میں جو ہے پھیلا دی۔ ہر چیونٹی کو ایسے سنے آیا جیسا میرے بازو میں کھڑے کے کوئی بول رہا کیا، تو ساری چیونٹیاں سن لیے، یہاں سے کہ یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تک بھی پہنچ گئی، سلیمان علیہ السلام بھی سن لیے۔ اس آیت میں آگے ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی اس آواز پہ، اس بات پہ ہنسی آ گئی، اور پھر فوراً اپنے لشکر کو بولے رک جاؤ۔ وہ چیونٹی اپنے برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو جو ہے نا چھپ جانے کے لیے، ہٹ جانے کے لیے بولی ہے نا، تو ان کے ہٹنے سے پہلے جلدی سے ہم جا کر کے ان کو نقصان کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک 10 منٹ کے لیے ہمارا لشکر یہیں رک جانا چاہیے، جب ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلے جائیں گی اس کے بعد ہمارا لشکر یہاں سے جائے گا۔ تو وہ چیونٹی کی آواز اور اس کا اخلاص، اللہ پہ اس کا اعتماد، اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کو بھی آواز پہنچائے، وہ لوگ بھی بچنے میں پورا اپنا انتظام کرے، اور جو جس کے ذریعے سے نقصان ہونے والا تھا اس تک بھی آواز پہنچا کر کے اس کو بھی روک دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کو روک لی، اور بعد میں پھر لشکر وہاں سے گزر گیا۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری یہ بتا کر کے بولے کہ قرآن پاک کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہوتی، یہ قصہ خامخواہ کہانی کے طور پہ اللہ میاں نہیں سنا دے رہے ہم کو، اس قصے کو سنا کر کے اس آنے والی امت کو جو قیامت تک رہنے والی ہے ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر دیکھو ایک چیونٹی، ایک معمولی ضعیف مخلوق ہوتے ہوئے وہ نہیں ہمت ہاری، تو تم انسان ہوتے ہوئے کیسے تم ہمت ہاریں گے؟ تم کو بھی چاہیے کہ قیامت کا سور پھونکے جانے تک کوئی بھی ایک نفس تمہارا زندہ اگر ہے مسلمان تو اس کا کام ہے برابر اللہ کی آواز لگاتا رہے، اور جب تک اللہ کی آواز لگتے رہے گی زمین پہ اللہ قیامت کو روک لیں گے۔ حدیث میں ہے جب تک کوئی بھی ایک اللہ کا بندہ اللہ بننے والا زمین پہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آنے والی ہوگی نا تو پورے اللہ بننے والے دنیا میں سے ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی اللہ بننے والا نہیں رہے گا جب قیامت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو چیونٹیاں کیسے روکے؟ یہ قصہ سنا کر کے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو، امت محمدیہ کو یہ بول رہے ہیں تم جب تک میرے نبی کی آواز کو، لا الہ الا اللہ کو جو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے ہم تمہارے اوپر قیامت کو نہیں لائیں گے۔ ایک بڑی قیامت ہے، ایک چھوٹی قیامت ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کے ہم بولتے بھائی چھوٹی قیامت ہے، یہ بھی قیامت سے کیا کم ہے؟ کتنے لوگ مر گئے، کتنے خاندان بکھر گئے، کتنے جو لوگ پریشان ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے حالات ہوئے۔ ہمارے سے پہلے ہمارے بڑے لوگ سناتے تھے پولیس ایکشن بول کے جو ہے یہاں پہ بہت بڑا ہنگامہ ہوا، کئی لوگوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے بھی اور جو ہے دنیا کے اندر تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً ختم کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قیامت صغریٰ بولتے ہیں اس کو، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے اعمال کے حساب سے، ہماری نیتوں کے اور ہمارے اعتقاد کے موافق معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے دور میں بھی جو کامل یقین والا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ بچا کے دکھا رہے ہیں اس کو۔ پوری غلط قسم کی آبادی میں، پورے جو اپنا غلط لوگوں کے اندر ایک مسلمان بچہ ہے وہ بچ کے نکل رہا۔
چند سال پہلے ویڈیو کے اندر وہ دکھایا گیا تھا کہ ایک بچے کو سیلاب کے اس میں جو ہے اپنا گجرات کے علاقے میں کوئی پورا علاقہ بہہ گیا، تو کچھ لوگوں کو جو اپنا اناج بانٹ رہے تھے، ایک مسلمان بچے کو جو اپنا وہ لوگ اسٹیج پہ لا کر کے بولے کہ تو جے رام بول، ہم تیرے کو جو اپنا اناج دے تھے، تیرے کو اور بڑی بڑی چیزوں سے نوازتے۔ مسلمان بچہ، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی نہیں رہا، خاندان پورا کا پورا چلے گیا، اب پریشان ہے ہی نہیں، اور آس لالچ میں بھوکا بھی ہے، تو ضرور جو اپنا ہماری بات کو مان لیں گا اور جو ہے یہ ایسا بول دیں گا تو ٹھیک ہے، اس کو تو جو دینا ہے دیں گے، مگر اس کے ذریعے سے ہمارے مذہب کا پرچار ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں۔ اس توقع سے وہ لوگ اپنا اس کو لائے تھے، تو اسٹیج پہ اس کو لائے، بڑی مشکل سے انہیں آیا، ٹھہرا، اور اس کا تعارف کراتے ہوئے مائک پہ ان کے لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ دیکھو ایسا ہے، ایک مسلمان بچے کو ہم ایسا لائے ہیں، یوں ہو رہا۔ تو یہ باتیں سنتے سنتے انہیں پیچھے سے ہاتھ غائب ہو گیا، وہ اسٹیج پہ سے کود کے بھاگ گیا آگے کی گلی میں۔ اب جب یہ لوگ اعلان ختم ہوا ڈھونڈے تو بچہ مل رہا ہے، تو پورا ویڈیو دکھائے تھے اس کے اندر کہ دیکھو جس کے دل میں صحیح ایمان ہے نا، اللہ اس کی رہبری بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر آگے اس کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اسٹیج سے بھاگ گیا کہ بھوکا ہی مر گیا ہوں یا لوگوں پکڑ کے کہیں سے ختم کر دیے ہوں گے، ایسا نہیں، جیا ہم بھی اپنی جگہ پہ جا کر کے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان پورے کا پورے ختم ہو گئے، اللہ ان ہندوؤں میں سے ہی، ان جو غیر قوموں میں سے ہی کھڑا کر دیا، ان آگے بڑھ کر کے پھر سے وہی اعلان کیا کہ یہ مسلمان لوگ کر رہے تھے، جس کو پر ان کو مارے تھے۔ تو ایسے کئی واقعات جو ہم اخبارات میں پڑھنے میں آتے رہتے ہیں، لوگوں سے سننے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا ایمان نہیں بن رہا، تو بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ اصل میں ہماری طرف سے دین کی اور دین کی چیزوں کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ ہم کو محروم کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ باتیں۔ جب زہر چڑھ جاتا ہے نا تو پھر میٹھی چیز خراب دکھتی ہے۔ سانپ کاٹا نہیں کاٹا اگر کسی کو پتہ چلانا ہے تو گاؤں کے اندر لوگ بولتے تھے نیم کا پتہ چباؤ اس کو، انہیں چاپ کے میٹھا ہے بولا تو زہر چڑھ گئے جیسا، اگر انہیں نہیں کڑوا ہے بول رہا تو اس کا مطلب زہر نہیں چڑھا۔ تو ایسے ہی جو گناہ ہیں، جو غلط کام ہیں، غلط چیزوں کو آج مسلمان اگر اچھا بول رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کا زہر چڑھ گیا ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اگر نہیں چڑھا ہوتا تو برابر انہیں غلط کو غلط بولتا تھا، اور بول بھی رہے ہیں، بہت سے دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں۔ اور وہاں پر تو ایسا ہے بھائی کہ سانپ کے کاٹ لینے کے بعد زہر چڑھ گیا تو بولتے ہیں موت یقینی ہے اس کی، اب نہیں بچ سکتا، یہ علاج نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، آپ کی آخری سانس تک، موت کی ہچکی سے پہلے بھی اگر آپ کلمہ پڑھیں گے تو اللہ قبول کرنے تیار ہے۔ یہاں زہر چڑھ گیا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ توبہ کا انجیکشن لگائیں گے، توبہ کی گولی کھائیں گے تو آپ برابر شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ اس کے سلسلے میں کیا چیز سے مدد مل سکتی وہ میں آج تم کو بتانا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ نیک صحبت کا اس کے اندر میرے بھائی بہت بڑا دخل ہے۔ انسان جیسوں کے ساتھ رہتا نا ویسا ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہے جہاں تک ہو سکے نیک صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں میں رہو۔ اچھائیوں میں ہم رہیں گے تو اچھائی ہمارے اندر آئیں گی، برے لوگوں میں جائیں گے تو لازمی بات ہے برائی ہم پہ اثر کرے گی۔ جہاں تک بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ مبتلا ہو ہی جائیں گے۔ سب لوگ پڑھتے ہوں گے کتابوں کے اندر واقعات میں نیک صحبت کی مثال عطر والے کی، اور جو ہے بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی والے کی دیے ہیں۔ تو کچھ بھی اگر نقصان ہے تو کپڑے تو کالے میلے ہو ہی جائیں گے دھوئیں سے، اور یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں تو کم سے کم خوشبو تو سونگنے کو مل ہی جائے گی۔ تو اس طریقے سے نیک صحبت کے بڑے فائدے ہیں، دین کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم گناہوں کو چھوڑتے رہیں گے اور نیک صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نیکیاں خود بخود ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی۔ صحبت کا اثر ضائع نہیں ہوتا۔ لوگ بولیں گے بھائی بڑے سے بڑے دعوے کو کوئی قبول کر سکتا ہے، کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن صحبت کے اثر کے سلسلے میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک استاد بولتے تھے اگر کوئی بچہ یہ بولتا ہے کہ میں زندگی میں سگریٹ نہیں پیا، تو ممکن ہے، صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ نیک سلیم اتباع ایسا ہوگا جس کے گھر میں کوئی سگریٹ پینے والا نہیں ہوگا، بچپن سے انہیں سگریٹ دیکھا ہی نہیں، بعد میں بھی اس کو کوئی ماحول سگریٹ کا نہیں ملا، اس وجہ سے بچ کے ہوگا، پوری زندگی بغیر سگریٹ کے گزار دیا بولے تو اس کے یقین کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، کر سکتے یقین، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بولتے تھے
ویسے بچے کو بھی، ویسے آدمی کو بھی اگر سگریٹ پینے والا کوئی دوست مل گیا تو پلا کے چھوڑے گا، ایک نہ ایک دن اس کو مبتلا ہو جانا پڑے گا اس کو۔ تو اس طریقے سے بری صحبت یقیناً اثر کر کے رہتی ہے اور نیک صحبت کے برابر اپنا اثر لاتی ہے۔ وہ قصہ بھی ہے کہ 99 آدمیوں کو قتل کر کے ایک آدمی چلا، ایک مفتی صاحب اس کو فتویٰ دے دی تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو ان کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر لیا۔ پھر جو ہے اس کے دل میں اشکال ہوا، ڈر ہوا، اللہ کا تقویٰ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جو بولے نا، وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا، اس ڈر سے انہیں بے چین تھا۔ 100 کو قتل کر دیا مگر اس کو چین سکون نہیں مل رہا، پریشان ہے، کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا قیامت میں میرا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوں گا، بول کے ڈر رہا تھا۔ تو پھر اس کو کوئی مشورہ دیے کہ یہاں قریب میں ایک دوسری بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں پہ جاؤ، تم کو وہاں پہ اور علماء اور جو اپنا نیک لوگ ملیں گے، تو وہ لوگ کچھ صحیح راستہ بتا سکتے ہیں آپ کو۔ ہمارے بستی میں تو سب ایسے ہی ہیں، وہ 601 مذہب بھی ناقص سے، تم ان کو بھی ختم کر دیے، اب کیا بچا یہاں پہ؟ یہاں رہتے ہوئے تم توبہ کرنا چاہے تو مشکل ہے، تم کو بازو والی بستی میں جاؤ، وہاں پہ نیک لوگ ہیں۔ تو دیکھو نیک صحبت کی طرف وہ لوگ اشارہ کرے اس کو، اور ان جو ہے اسے جانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، وہیں پہ گر کے مرا۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ رہے ہیں عذاب کے، یہ لوگ بول رہے ہیں 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ وہ جنت والے نیکی کے فرشتے بول رہے ہیں بھائی کس سے بھی ہوں گا مگر چلا نیکی کے ارادے سے ہے، نیک ارادہ ضائع نہیں ہوتا، ہم لے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کچھ نہیں ہو سک رہا تو اللہ میاں سے فیصلہ کرا، دونوں اللہ میاں کے پاس گئے، اللہ میاں کیا فیصلہ کرے؟ اپنے قدرت سے اللہ یہ بول سکتے تھے ٹھیک ہے بھائی جنت والے تم لے جاؤ، مگر انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے بولے کہ نہیں، جا کر کے زمین ناپو، جس بستی سے چلا ہے ادھر کی بھی زمین ناپو، جدھر جانا چاہ رہا تھا وہاں کی زمین بھی ناپو، جدھر قریب نکل گیا ادھر لے لینا۔ تو کتابوں میں یہ لکھے ہے، حقیقت میں بھی ان گناہوں کی بستی سے قریب تھا، لیکن اللہ اپنے قدرت سے جو ہے وہاں پر اپنا رحم دکھائے، یہاں تو انصاف کیے، برابری کا فیصلہ کر کے ناپ کے لے جاؤ بنے، اور وہاں اپنی قدرت سے یہ فیصلہ کرے کہ وہ جنت نیک لوگوں کی بستی کی طرف کی جو زمین تھی، جو مسافت میں لمبی تھی، اس کو بولے سکڑ جا، قریب ہو جا، اور گناہ گاروں کی طرف جو بستی تھی اس کو بولے تو پھیل جا۔ تو بظاہر دیکھنے میں گناہ گاروں کی بستی سے قریب تھا، انہیں نیکوں کی بستی سے دور تھا، مگر جب ناپے تو نیکوں کی بستی کے قریب نکل گیا، گناہوں کی بستی سے تھوڑا دور نکل گیا، تو فیصلے کے موافق بخشش ہو گئی اس کی۔ تو دیکھو نیک صحبت کا ارادہ کرتے ہی ان کامیاب ہوا ہے، تو جو لوگ نیک صحبت اختیار کر لیں گے وہ محروم ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گا ایسا، نیک صحبت اختیار کرنا۔ اب لوگوں بولتے ہیں نیک لوگوں کہاں سے ملنا تھا، سب ایسی ہے ہمارے سر کے، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، جہاں بھی 2-4 جمع ہوتے ہیں نا تو اس میں سے ایک آگے رہتا تھوڑا سا۔ کتابوں کے اندر یہ لکھے ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کسی کو کوئی بھی جو ہے نیک آدمی نہیں دکھ رہا، نہیں مل رہا، تو کم سے کم انہیں مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جانا تھوڑی دیر، اس لیے کہ وہ مؤذن بیچارے کچھ بھی نہیں آتا ہوگا مگر کم سے کم 5 وقت اللہ کا نام تو بلند کر رہا ہوں نے، یہی نیکی بہت بڑی ہے اس کی۔ اس کے پاس جا کے بیٹھو، انشاءاللہ تم محروم نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ فیض تم کو بھی ملیں گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا تمہارا۔ تو اس طریقے سے نیک لوگوں سے دنیا خالی ہو گئی سمجھنا غلط ہے۔ ابھی آگے بات آئی کہ ایک بھی اللہ والا جب تک ہے دنیا میں بولنے والا، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو ابھی بھی بہت ہیں، ہم کو دکھ رہے نہیں، وہ ہمارے نہیں دکھنے میں ہماری نظر کا بھی کھوٹ ہے اس میں، ہم خود ہی جو ہے اپنا غلط اینک لگا کے ہیں، تو ہم کو سب چیزیں غلط ہی دکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری نظر صحیح ہو گئی، ہم اپنے اندر اگر تواضع پیدا کر لیے، تو حدیث کے اندر حکم یہ ہے ہر اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے افضل سمجھو، کیوں؟ گناہوں میں ہم سے کم ہے وہ، اور ہر اپنے سے بڑے کو اپنے سے افضل سمجھو، اس لیے کہ وہ نیکی میں ہم سے بڑا ہوا ہے۔ مگر آج ہمارا حال الٹا کیا ہے، بڑے کو دیکھ کے بولتے کہ بہت گناہ کرا ہے، اس سے تو میں اچھا ہوں، اتنے گناہ میں نہیں کرا۔ چھوٹے کو دیکھ کے بولتے کہ میں بہت سے نمازیں پڑھ لیا، بہت سے نیکیاں کر رہا ہے، کیا کرا کیا امید ہے؟ یہ الٹی سوچ ہے، شیطان لا کر کے ہم کو مار دے رہا ہر جگہ پہ، نیک صحبت سے ہم کو دور کر دینا چاہتا۔ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جیسا میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، ایسے ہی جب یہ آدم اور آدم کی اولاد بھی جب جنت سے محروم ہونے والوں میں ہو جائے۔ اور انہوں نے قرآن میں ایک جگہ پہ یہ وعدہ بھی کرا بات اللہ میاں سے کہ میں اس کی وجہ سے نکل رہا ہوں نا، ان کو بھی چھوڑوں گا نہیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب طرف سے آ کے بھٹکاؤں گا ان کو، اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دیکھنا تمہارے شکر کرنے والے کم نکلیں گے، میری بات ماننے والے زیادہ نکلیں گے اس کے اندر، یہ دعویٰ کرا انہوں نے۔
تو اللہ بھی اللہ ہے، وہ اپنی قدرت سے جو اپنے مایوس کیوں کرتے بندوں کو؟ وہ بولے ٹھیک ہے تیرے سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنے گناہ کرا سکتا ہے کرا لے، لیکن جب بھی انہیں توبہ کریں گے نا پورے گناہ معاف کر دوں گا میں۔ صرف معاف ہی نہیں، اس کی توبہ کی جو ہے نا اس کا خلوص اور اس کی نیت دیکھ کر کے اس کرائے سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اس کو، اور اتنے اعلیٰ مقام پہ اس کو پہنچاؤں گا۔ تو بہرحال شیطان مخلوق تھا، اللہ خالق ہے، خالق کی مخلوق کی مقابلہ اور کوٹی برابر کہاں ہو سکتی بھائی؟ مخلوق کو ہی ہار ماننا پڑا، اور اللہ ہی کا وعدہ غالب آیا، اور اللہ ہی غالب رہیں گے۔ دنیا کے حالات جو جانتے ہیں، وہ شروع سے آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے حالات کے اندر یہ چیز برابر ملتی ہے۔ کمزوری کے باوجود، قلت کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود اللہ میاں کامیاب کر کے دکھا رہا ہے۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ لو، ایک ملک ہے جہاں پہ جو اپنا عقل کے خلاف، اسباب کے خلاف اللہ میاں کیسا جو اپنے مسلمانوں کو آگے کرنا سکے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت لو، نصیحت لو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اپنا عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے پوری تیاری کر لی ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی جلانے کی طرف۔ فرشتے مدد کو آئے تو ان کو بھی انکار کر دیے کہ میرا اللہ میرے کو کافی ہے۔ اللہ جب دیکھ رہا ہے اگر میرا اللہ چاہتا ہے میں جل جانا ہی اللہ کو منظور ہے تو میں جلنے تیار ہوں۔ تو فرشتے بھی مایوس، ساری پوری مخلوق مایوس ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب سے جو ہے اٹھا کر کے آگ میں پھینک بھی دی، اور ساری لوگوں کی نظروں کے حساب سے جا کر کے آگ میں گرے اور جل رہے ہیں۔ مگر وہاں اندر معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خود کو آگ کو حکم دے دیے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا کیسا بھی، نہ گرم ہو کر کے نقصان پہنچانا، نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو کے نقصان پہنچانا کہ انہیں سردی سے کٹ جائے۔ معتدل بن جا، ان کے مزاج کے موافق ہو جائے، حساب کے برابر ہو جائے۔ تو پھر ویسے ہی ہو کر کے جو اس کے اندر سے نکلے، جو دوسرا کوئی جانے گیا انہیں جل گیا، جو ان کے موافق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ پھر صرف 3 آدمیوں کے ساتھ انہوں اپنا ملک چھوڑ کر کے، وطن چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان 3 کے ذریعے سے کتنا دنیا کو پھیلائے، اور کہاں کہاں تک آج دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے اپنا اللہ کو ماننے والی قومیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی جو اہل کتاب ہیں وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ نبی کو نہیں ماننے کی وجہ سے ہی اسلام سے ہٹ گئے، کٹ گئے وہ لوگ، لیکن اللہ کو ماننے میں وہ سب شامل ہیں۔ عیسائی، یہودی، کرسچن اور پتہ نہیں کون کون قومیں ہیں، وہ سب جو اپنا اللہ کو ماننے والی قومیں ہیں، اور سب قوموں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم کے نام ہمارے بڑے، اور ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ان کے طریقے پہ نہیں ہے، ان کے طریقے پہ صرف وہی ہیں جو ان کا صحیح معنی میں اتباع کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان قوم ہیں، ان کے آگے نام بھی لے لیے مسلمانوں۔ تو بھائی ہم جو آج نام کے مسلمان رہ گئے نا، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا وہ سب جو ہے اپنا اللہ کو ماننے والی قومیں ہو کر کے محروم ہو گئی، ہم مسلمان قوم بھی ایسے ہی اللہ کو ماننے والے ہوتے ہوئے بھی محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کو مانے، جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مانے، رسول اللہ کو مانے، مطلب کی باتوں میں مانے، جہاں ہماری مرضی کے خلاف آیا چھوڑ دیے۔ آج وہ بڑی قوم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نے ایمان کر کے ایمان سے نکل رہے، قادیانی، احمدی اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے نامہ رکھ لے رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ذہن میں اپن خوش ہیں کہ ہم بھی مسلمان، اللہ کے حساب میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو۔ ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف چل رہا ہے، اس کے اندر بھی بہت سے شیعہ فرقے اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم بھی مسلمان، مگر اللہ کے نظر میں کوئی بھی نہیں مسلمان۔ اور وہی شیعوں کی سارے رسومات اور طریقے آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد میں جو نظام کی حکومت تھی، اس کے اندر بہت سے شیعہ لوگ، ان کی عورتیں، بادشاہ لوگ جو ہے اپنے شہزادوں کی شادی اپنے مقابل کے لوگوں میں کرنا، ہم اپنے سے چھوٹوں کی جو اپنے بچی کی شادی کرے تو جو ہماری عزت ہے اس میں شان نہیں رہتی۔ ہم بادشاہ ہیں تو کسی بادشاہ کی بیٹی کو ہی لانا ہے، شہزادے کو کوئی شہزادی ہی مناسب ہے، وزیر کی بیٹی کو ہم کیسا کرنا، ایک بڑے رئیس کی بیٹی کو ہم کیسا کرنا، ایسا بول کے یہ بادشاہ لوگ جو ہے یا حیدرآباد میں اور انڈیا میں رہتے ہوئے یہاں کی بچیوں سے شادیاں کرنے کے بجائے اس ملک سے قریب ایران تھا تو وہاں کی شہزادیوں سے شادیاں کر کے لائے۔ وہ لوگ جو حیدرآباد میں آ کر کے نواب کے اور یہ بادشاہ کے گھر کی بہوئاں بن کر کے یہاں کے پورے ماحول کو بگاڑے تھے۔ ہر آدمی اپنے دین کی طرف سب کو بلاتا۔ آپ ہم بھی کیا کرتے بھائی، کہیں نئی جگہ پہ گئے تو ہمارا جو طریقہ ہے وہی دوسروں کو بتاتے، ایسا کرو بولتے، تو وہ بھی جانے بھی ویسے ہی کریں۔
اس کے نتیجے میں ہم بہت سے سنی مسلمانوں کے گھروں کے اندر بدعت، خرافات، محرم کے کیا کیا شیعوں کے طریقے داخل ہو گئے. آج انہی طریقوں کو لے کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھی مسلمان. حالانکہ پڑھے لکھے علماء بزرگان دین جو جانچ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ قوم بہت سی جو اپنے اسلام سے دور ہو گئی ہے. اسلام سے تو نکل گئے، جہنم کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. جب تک موت تک اللہ مہلت دیے ہوئے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے ان کافروں میں سے، ان دین سے نکلے ہوئے لوگوں میں سے مرنے سے پہلے کوئی پھر کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف آتا ہوں گا تو ان جنتی. اور جو ان طریقوں میں جیتے جیتے اسی میں اگر مر گیا تو اس کے لیے نقصان کی بات ہے. دیکھو، اور جو سفارش کا معاملہ ہے کہ اس کی سفارش، اس کی سفارش، ایصال ثواب، یہ سب ایمان والوں کو فائدہ دیں گے قیامت میں. ایمان اگر نہیں ہے تو یہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. تو اس لیے پہلے نمبر پہ اپنے ایمان کو ہم کو بچانا ہے. اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں جوڑنا ہے، نیک لوگوں کے پاس جانا آنا ہے. بزرگان دین تعلیم میں جو ہم نے بتایا کہ آج جو دنیا کے اندر بے دینی عام ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کو تلاش کرو تو دو باتیں اس کے اندر اہم ہیں. ایک جو ہے بہت جگہوں پر بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہ سب لوگوں کو کیا کرتے دیکھے وہی کر رہے ہیں. اپنے گھروں میں بھی یہی ہے کہ بھئی کئی کو کر رہے ہیں. ارے نہیں، بڑوں سے چلے آ رہا ہے، دادا نانا سب یہی کرتے ہیں. ہمارے دادی ہمارے نانی ایسی بولتے تھے، اس وقت ہم بھی ایسی کریں گے. ارے ویسا نہیں، کتاب میں ایسا ہے. ارے تم لوگ کون سے نئے مسلمان آئیں گے؟ بھائی ہم تو ہمارے پرانے طریقے پہ قائم ہیں، ہمیں سچے ہیں بول رہے. تو یہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے. بھائی اگر بڑوں کو کسی وجہ سے کسی غلط چیز کے اندر شیطان مبتلا رکھا تو کیا ہم جان بوجھ کر کے ہم زندگی میں موقع ملتے ہوئے بھی محروم ہو کر کے اسی غلطی میں پھنسیں گے کیا؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کی تفسیر، ترجمہ اچھے بزرگوں سے، اچھے علماء سے سمجھ کر کے صحیح جو ہے نا اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھ کر کے اس کو موافق اپنی زندگیوں کو بناؤ. تو انشاءاللہ ہماری ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی طرف واپس لوٹ کر کے سچے اور پکے مسلمان بن کر کے آگے اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جو ہے نا غفلت میں، جہالت میں، غلطی میں چلے گئے ان کو بھی بخش دیں گے. ہاں اگر وہ لوگ ضد اور ہٹ درمی کر کر کے غلط راستے پہ قائم رہے ہوں گے تو وہ الگ ہے. لیکن جو بیچارے ہماری طرح جاہلات میں رہ کر کے، رسومات کے طریقوں میں رہ کر کے جو چلے گئے، ان کو اگر ہم بخشوانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم خود درست ہو جانا، آگے ہماری نسلوں کو جو اپنے صحیح راستے پہ ڈال دینا. اس لیے ایک چیز جو کمی کی ہے وہ جو ہے ایمان کی، وہ علم کی کمی ہے. تو اس کو جو ہے اپنا غلط نہیں سمجھنا. کوئی بھی اپنی آدمی اپنے آپ کو جو ہے اپنا جاہل بولا، میں غلط ہوں بولے سے ذرا شرم آتی ہے اس کو. ارے میرے کو جاہل بول رہے ہیں، میرے کو ایسا بول رہے ہیں، میں اتنا بڑا ہوں، میں فلانا ہوں. تو جاہل بولنے کی بات نہیں ہے بھائی. جیسا اور بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایک بیماری ہے. کوئی کتنا بڑا پہلوان رہے تو کیا ہوا، اس کو سردی زکام نزلہ نہیں ہوتا کیا؟ اس کو بخار نہیں آتا، اس کو دست نہیں لگتے، اس کا پیٹ خراب نہیں ہوتا، اس کا بھیجا خراب نہیں ہوتا، سب ہو سکتا، سب کا علاج ہوتا. تو یہ جہالت بھی ایک بیماری ہے جو انسانوں کو لگتی، اس کا بھی علاج ہے. کوئی علاج کر لیے تو ٹھیک ہو جاتے. شرمانے کی کیا بات بھائی؟ دنیا کی چیزوں میں معمولی باتوں میں ہم نہیں شرماتے. ایک بڑے سیٹ صاحب کی گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے، نیا گاؤں ہے، راستہ نہیں معلوم ہو رہا، ادھر مڑنا ہے کہ ادھر مڑنا ہے کہ دو راستے آگے. تو اب وہاں پہ کیا ہوا ہے، کونے پہ جو اپنا ایک موچی چپل سیتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، دکان لگا دے. تو اب یہ سیٹ صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ ارے میں اتنا بڑا آدمی ہو کر کے وہ موچی سے جا کے پوچھنا، میں راستہ اسے معلوم کرنا ہے، میرے شان کے خلاف ہے. میں غلط راستہ ہوا تو غلطی سے ہی جاؤں گا، جب پہنچتا ہوں گھر کو، مگر اس کو نہیں پوچھتا ہوں میں. تو یہ میرے بھائی جو جہالت ہے، تکبر ہے. یہ تکبر کا گناہ ایسا خطرناک ہے کہ ایسوں کو کبھی جو ہے نا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. شروع ابتدا میں دیکھو شیطان اور آدم دونوں ہی تھے، غلطی دونوں سے ہو گئی. شیطان سے غلطی ہوئی، آدم کو سجدہ کرو تو نہیں کرتا ہوں بولا. آدم سے غلطی ہوئی ہے، نہیں کھانا بولے تو کھا لیا وہ جا کر کے. غلطی دونوں سے ہوئی، غلطی کرنے میں دونوں برابر. مگر فرق کہاں سے آیا؟ شیطان کو بولے معافی مانگ لے، اب کر لے سجدہ آدم کو، تیرے پچھلے گناہ کو بخش دیں گے اور تیرے کو پھر سے جو آگے بڑھائیں گے. تم بولا نہیں، میں ایک دفعہ نہ بول دیا نا، بس ختم ہو. پھر بھی ہے تو اس پہ پھرنے پر لڑتا ہوں. اور آدم علیہ السلام کیا کرے؟ فوراً بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں، ہماری نادانی سے، جہالت سے ہمارا نقصان ہم خود کر لیے، اپنے پیروں پہ خود کراڑی مار لیے ہیں. مولا ہم تو بھٹک ہی گئے راستے سے.
اب ہمارے بچنے کی ترکیب سوائے آپ کے رحم کے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت مولا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم کو معاف کر دیجیے، رحم کر دیجیے. یہ بول کے رونا شروع کرے گا. اللہ کو رحم آ گیا، بخش دیے. تو پھر اپنا خلیفہ بنائے دنیا میں اللہ میں ان کو، اور ان کی اولاد سے اولاد اولاد ہو کر کے اتنی دنیا پھیلی. اس کے اندر جو اپنا بڑے بڑے نبیاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے جو ہے نا کتنے قسم کے جو اپنا اللہ والے لوگ دنیا کے اندر آئے اور گئے. یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر جس کا مقام اور مرتبہ ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا کو اللہ میں وجود بخشے ہیں، وہ ایسی شخصیت بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئی ہے. تو معافی مانگنے اور غلطی کا اقرار کرنے سے یہ فائدہ ہونے والا ہے. اکڑنے تکبر کرنے، معافی نہیں مانگنے، غلطی کو نہیں ماننے سے وہ نقصان ہے کہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. تو علم کا نہ ہونا، جہالت میں زندگی گزرنا یا غلط راستے پہ جو اپنا اب تک کی زندگی چلنا، یہ جو ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، بڑی غلطی نہیں ہے. اس سے بڑی غلطی ہے معلوم ہونے کے باوجود نہیں ماننا، یہ ہے سب سے بڑی غلطی. 90 سال تک بھی اگر کوئی کافر کفر کے اندر مبتلا رہا تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، اتنا بڑا گناہگار نہیں ہوتا. انہیں جو موت پہ مر گیا وہ بڑا گناہگار ہے. 90 برس کا گناہگار بھی اگر انہیں آخر میں ایک دفعہ بول دیا یا اللہ معاف کر دے تو اللہ بخش دیتے اس کو، مومن ہو جاتا. تو توبہ کا دروازہ کھول کر کے اللہ میاں انسانیت کے اوپر بہت بڑا رحم کرے ہیں. اور اتنی بڑی معافی اور اتنی جو اپنا عام معافی اور اتنی جو ہے اپنا فائدوں کے ساتھ کی معافی کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں دے سکتا. بڑی سے بڑی حکومت رہنے دو، کتنے بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کرے تو کیا بولتی، معاف تو کرتے رہے اس کو، مگر اس کا ریکارڈ محفوظ رکھو، پھر کبھی موقع پڑے تو اس کو جتانے آتا، بولنے آتا. یہ دنیا کے لوگوں کا اصول ہے. اور اللہ کے پاس کیا ہے، معاف کرے تو ایسا معاف کر دے تو معاف بھی کر دیے اور اس کو جو اپنا مٹا بھی دیتے، گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ کر کے اس کو بدل دیتے، نام اعمال میں سے مٹا دیتے. اور یہ ہاتھ پیر جو گواہی دی گئی قیامت میں بول کے ہے، ان ہاتھ پیروں سے جو اس چیز کو بھلا دیتے. جس زمین پہ گناہ کیا تھا وہ زمین کی قیامت میں گواہی دیتی بول کے ہے قرآن میں، تو اس زمین کے حصے سے بھی اللہ نے اس کو بھلا دیتے. سب طریقے سے بھلا کر کے بالکل ایسا ختم کر دیتے جیسا کہ کیا ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جاتا جیسا کہ کراچ نہیں ہونے ہوگا. تو اتنی بڑی اور اتنی عام معافی اور اتنی کام کی چیز یہ صرف اللہ دینے پہ قادر ہے، وہ کسی کی بس میں نہیں ہے یہ چیز. اور اتنا بڑا موقع ہم کو آخری سانس تک نصیب ہے. کوئی آج تک غور نہیں کرا ہوں گا تو آج غور کر لے، ابھی نہیں غور کر سک رہا تو 1 سال کے اندر غور کر لے، 1 مہینے کے اندر غور کر لے. سوچنا ذرا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. اللہ کے ایک حکم کے ہم محتاج ہیں. مال کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ دنیا میں بہت سے لوگ اکڑتے رہتے، لیکن منٹوں میں جب نہ کچھ کا کچھ ہو جاتا. رات میں سوتے وقت میں کروڑ پتی رہتا، صبح اٹھے تک اس کے گھر میں آگ لگی، سب جل کے خاکستر ہو گیا، انہوں اپنی جان بچا کے باہر بھاگا، بیوی بچے بھی جل کے مر گئے. تو اب ایک رات پہلے انہیں کیا تھا، بہت بڑا کروڑ پتی تھا، اپنے مقام کا جملہ بہت بڑا لیڈر تھا، کیا تھا. مگر اب دوسرے دن صبح جب ہو رہی تو انہیں کیا ہے، جانے جانے کا محتاج ہے. اب کوئی فقیر بھی اگر اس کو مل کے بولا کہ میں بھیک مانگ کے 1 روٹی لایا، آ جا تو آگے میں آگے کھانے کی وجہ سے اچھی بات صاحب بول کے چلے آتا ہوں اس کے ساتھ. جب نہیں بولتا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں، میری شان کے خلاف میں تیرے سے لے سمجھ نہیں کھاؤں گا، نہیں بولتا. تو ایسے ہی معاملے جو ہے اپنا دین کے اندر ہے میرے بھائی، جو اس کو سوچنے کا ہم کو موقع جو ملا ہوا ہے نا، اس کی قدر کرو. ایک اگر جہالت سے ہم مبتلا ہیں غلطیوں کے اندر تو علم حاصل کر کے وہ جہالت کو دور کرو. اس کے لیے کتابوں کے طریقے موجود ہیں، جماعتوں کے طریقے موجود ہیں، بچوں کے لیے مدرسے موجود ہیں، بڑوں کے لیے بھی جو علماء کی صحبتیں موجود ہیں. کتاب کے اندر تفصیل سے جو وہ باتیں موجود ہیں، اس کو کبھی کبھی گھر میں تھوڑا بہت پڑھ کر کے اس طریقے کے موافق اپنی اس بیماری کو دور کرو. اور دوسری کمزوری جو بتا رہے ہیں اس کے اندر، ایک تو معلومات صحیح نہیں ہے تو لوگ بھٹک رہے ہیں، اور دوسرا معلومات تو ہے لیکن ہمت نہیں ہے عمل کرنے کی. ایک آدمی کو معلوم یہ کام صحیح ہے، یہی کرنا چاہیے، مگر ان کو میں یہ کرے تو سب لوگ کیا بولیں گے، یہاں پہ پورے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے میرے. اب مثال کے طور پہ شادی ہے، شادی کے اندر جو اپنا رسومات ہیں، طریقے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو دنیا بھر کے کافروں سے آ کر کے مسلمانوں کے اندر پھنس گئے. ورنہ مسلمانوں کی شادی تو 2 رکعت نماز سے زیادہ آسان تھی. بزرگان نے لکھے کتابوں کے اندر کہ ایک شادی کرنا 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل نہیں ہوا میرے کو. اور نماز پڑھنا کیا مشکل بھائی، وضو نہیں ہے تو وضو کر لینا، قبلہ کی جگہ معلوم کر لینا، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے ناپاک ہے دیکھ لینا. رکعت بنے تو جو ہے تو 3 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ 2-3 شرائط کو پورا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا جتنا آسان ہے آج لوگوں کے لیے،
تو وہ بزرگان دین بول رہے ہیں شادی کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے میرے لیے، اور ایسے ایک نہیں 17 شادیاں کیا ہوں بول رہے ہیں حضرت۔ ان کے والد بچپن میں انتقال ہو گیا تو بہنیں تھیں ان کی، خود ان کی شادی تھی، بھائی کی شادی تھی، بیٹوں کی شادی تھی، بعد میں جو ہے نوازوں کی بہت سو کی شادی کری، تو 17 شادیاں کیا ہوں، ایک شادی بھی 2 رکعت سے زیادہ بھاری نہیں تھی میرے پہ، ایسا بول رہے ہیں۔ اور آج ہم ایک شادی میں جو ہے نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، گھر بک جاتا، وہ جائیداد چلے جاتی ہے، کدھر کی ہو جاتی ہے، کیا کی ہو جاتی ہے، سب تماشا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ رسومات میں جھگڑے ہوئے ہیں، یہ ڈر ہے کہ میں یہ نہیں کرا تو لوگ کیا بولیں گے، میرے خاندان والے کیا بولیں گے، خاندان والوں سے ڈر رہا، گھر والوں سے ڈر رہا، گاؤں والوں سے ڈر رہا، یہ ڈر کے ہو سکا تو بھی، نہیں ہو سکا تو بھی، عزت کے مارے، شرم کے مارے، کہاں سے بھی لاؤ، سود سے لاؤ، گھر بیچ کے لاؤ، سودی رہن رکھ کے لاؤ، کچھ بھی کرو گا تاکہ یہاں ٹائم پہ جو وہ کام کرو، یہ ماحول بن گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قوت کی کمی ہے، اندر سے ہمارا عزم اور حوصلہ بلند نہیں ہے۔ اگر حوصلہ بلند ہو گیا نا تو انسان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کو اللہ جو دماغ دیا ہے بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ آج کل جو بیماری پھیلی تھی اس کے اندر بھی مشہور ہے، کئی لوگ بول رہے ہیں باہر کہ بیماری کی وجہ سے 5%، 10% لوگ مرے ہوں گے، 90-95% لوگ جو ہے حیبت کھا کے مر گئے، ڈر کے مر گئے، ارے یہ بیماری ہو گئی میرے کو، میں نہیں بچتا۔ ان ہما بڑے تک جو ہے اس کا دم آدھا نکل گیا۔ ایسے ہی ہوگا کہ جو معمولی بیماریوں کے سبب بن گئے اور جو ہے انتقال کر گیا کیا، ورنہ بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کو بیماری ہونے کے باوجود اچھے بھی ہوئے، ادھر نہیں دیکھے لوگ، کوئی بھی ادھر نظر نہیں گئی، شیطان نہیں ادھر سوچنے دیا۔ ہماری کم ہمتی کی جو عادت ہے نا، یہ ہمارے کو غلط چیزیں جلدی دکھایا، ہمت ہارے بس چلے گئے۔ تو ایسے بہت سے دنیا کے اندر قصے ہیں ہمت والوں کے، ہمت والے کیا کیا کرے، بے ہمت والے کیا کرے، سب مشہور ہیں۔ اب وہ ساری باتیں وقت بھی لمبا ہو جاتا، مختصراً اشارے کے طور پہ آپ کی اتنی بات بول رہا ہوں بھائی کہ ہمت کی کمی کی وجہ سے بھی انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، بے دینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نسخہ کیا بتا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ اللہ کا نام کثرت سے لینا سیکھو۔ اللہ میں جیسی طاقت ہے نا، اللہ کے ذکر میں بھی ویسی طاقت ہے، مگر وہ ذکر کرنے آنا نا ہم کو آدھا نہیں کرنے اصل میں، جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک کتاب میں قصہ لکھے ہے، ایک جگہ پہ ندی کے اوپر پل بنا ہوا ہے، وہ پل کے اوپر سے آدمی گزر رہے، سب گزرتے ایک آدمی وہ ندی میں جھانکنے گیا، جھونک نکل گئی کہ گر گیا، لڑک گیا اوپر سے۔ تو وہ ندی کے کنارے پہ ایک بزرگ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان پل کے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ لیا انہوں، وہاں سے ابھی پانی تک نہیں گیا، انہیں پل کے اوپر سے گر گیا، وہاں کھڑے گئے تو آزو بازو میں لگا تو شور مچا رہے، گیا مگر وہ بزرگ وہاں سے بولے اللہ، بولے اے اللہ تیرا ایک بندہ گر رہا دیکھ لے۔ انہوں اللہ جو بولے نا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آدمی ہوا میں وہی معلق ہو گیا، نہ نیچے گر رہا نہ اوپر جا رہا۔ تو ان کے اللہ بولنے میں وہ دم تھا، وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ایک قصہ ملتا کہ ایک غزوے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ جو ہے اپنا سب لوگ جو اپنا دوپہر میں رکے آرام کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا کر کے لیٹ گئے، اور ساتھی لوگ بھی جہاں جھاڑ درخت تھے سایہ تلاش کرتے ہوئے ذرا دور دور سب لوگ لیٹ گئے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھاڑ کے قریب میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دشمن دور سے دیکھ رہا تھا وہ منظر، دیکھا کہ انہوں جو ہے وہ پیغمبر جو پوری دنیا میں پورے جو ہے ہمارے علاقے کے اندر جو گڑبڑ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، ان کو ختم کرے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی یہی بول کے چلے تھے گھر سے، تو وہ آدمی بھی یہی سوچ کر کے وہ خاموشی سے دبے پاؤں ہلو انہوں نہیں اٹھے، سر کا ان کے قریب تک آ کے وہ تلوار جو جھاڑ پہ لٹک رہی تھی اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو کھول لیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے بولا، محمد اب بتاؤ میرے سے کون بچائے گا تمہارے کو؟ تو اللہ کے رسول کا ایمان کتنا مضبوط، جب امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے پیدا ہوئے جو اللہ بول کر کے معلق کرا دیے ایک کو، تو وہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے۔ تو ان کی جب آنکھ کھلی وہ دیکھے ادھر ادھر، تو کوئی خوف ان حیبت ان کے اوپر نہیں آئی، ویسے ہی لیٹے لیٹے بالکل اطمینان سے انہوں بولے، کون بچائے گا مجھ سے؟ تو پوچھ رہا، اللہ بچائے گا مجھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب اللہ لفظ نکلا تو اس کے اوپر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ پیروں کھل گئے، ان تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی نیچے۔ اب ان نہ تلوار اٹھا سک رہا، نہ منہ سے کچھ بول سک رہا، نہ جو ہے نا آگے بڑھ سک رہا، نہ بھاگ سک رہا، وہاں سے جکڑ گیا وہاں پہ۔
زمین پکڑ لی اس کو گویا کہ. تب اللہ کے رسول نیند میں سے اٹھے, بستر سے اٹھ کے وہ نیچے گری ہوئی تلوار اٹھا کے اس کو بولے, اس کے اوپر تلوار تان کے, اب تو بچا دے گا, کون بچائے گا میرے سے؟ تو یہ تو اللہ کے رسول سے اللہ کا یقین تھا, اللہ بولے سے ان بیچارہ محروم تھا ایمان سے, ان کیا بولتا, ان گڑ گڑانے لگا کہ بھائی آپ ہی بچا سکتے ہو, ان کی ترکیب نہیں ہے میری, کیا بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے, معافی مانگنے لگے. تو اللہ کے رسول بڑے دل والے تھے, بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کرے سے تھے. تو یہ تو ابھی ارادہ ہی کرا تھا بیچارہ, کرا بھی کیا تھا. اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے جا معاف ہے, معاف ہے, تیرے کو چھوڑ دیا, تو جلدی چلے جا یہاں سے, میرے ساتھی میں سے اگر لوگ اٹھ گئے تھے دیکھ کے تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ہو لگا, بھاگ جلدی یہاں سے. تو ان غور سے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, بولا یا رسول اللہ, بھاگنا جب تھا جب میں جو ہے میں آپ کو نہیں مانتا تھا, نہیں پہچانتا تھا, اب جب آپ کو پہچان لیا تو آپ کی محبت مجھے ایسا جکڑ گئی ہے کہ اب آپ کو چھوڑ کہاں جاؤں میں, پوری دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہاتھ بڑھائیے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں آپ کی دن پہ, آ کیا ہے آپ کا دن بولو, تو مسلمان ہو گیا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو اللہ کے رسول سے بھی ایسا قصہ ہوا ہے کہ اللہ کا نام لیے تو ساری دنیا اپنی جگہ پہ تھم گئی, بج گئی. تو یہ بزرگ اللہ بولے تو وہ بیچارہ معلق ہو گیا بیچ میں, لوگوں پریشان ہو, نیچے بھی نہیں گر رہا, اوپر بھی نہیں آ رہا. اب اوپر لگائیں گے تو سیڑھی بھی نہیں ہے, نیچے اترنے کا کوئی ترکیب بھی نہیں ہے, کرتے کیا ہے. اور پھر جو ہے نا لوگوں کو سب کو اندازہ ہوا, آنے جانے والے تھے کہ ترکیب کر کے اوپر سے بڑی رسی لا کے اس کو نیچے لٹکا کے رسی پکڑ لے, اس رسی پکڑنا اوپر کھینچ لیے اس کو. یہ قصہ کتابوں میں لکھے ہے, یہ سنا کر کے بولے دیکھو ویسا اللہ بولنا سیکھ لو, اللہ کا نام لینا سیکھ لو. ہم بولتے ہیں ہم بھی اللہ بول رہے ہیں, قرآن ختم کر رہے ہیں, نمازوں کے نمازاں, زندگی پوری سجدوں میں, ہماری پیشانی پہ گڈھے آ گئے, سب ہو گیا, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو بھائی ظاہری شکل و صورت کو اللہ نہیں دیکھتے, دل سے خلوص سے اللہ کے لیے کیا ہوا ہے وہ دیکھتے. یہ اتنے سارے سجدے, اتنی ساری نمازیں, یہ سب سے ہم کو توقع نہیں ہے کہ اللہ میں اس وجہ سے بخشے گا. اس میں سے ایک بھی سجدہ, ایک بھی ادا کوئی اللہ کو پسند آ گئی تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. بس اس آس اور امید میں کرتے رہنا ہے. تو اس لیے جب نہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری چیز ہے اللہ کا نام لینا سیکھو کثرت سے. اللہ کو یاد کرو, جتنا کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہم کو یاد کریں گے. قرآن پاک میں آیت موجود ہے صاحب, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم میرے حکموں کا لحاظ رکھو میں تمہارا لحاظ رکھوں گا. تم کو دشمنوں میں گرنے نہیں دوں گا. بظاہر حالات کتنا بھی دشمنوں کے اندر ہوں گے, مگر میری طاقت تمہارے ساتھ ہے, میں تم کو بچا لوں گا, وہاں سے نکال لوں گا. وہ سب دیکھتے رہ جائیں گے, ہکے بکے ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا, ہم کچھ کرنا چاہ رہے نہیں ہو سک رہا. اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کے ٹائم پہ کیسے نکلے تھے, اپنے گھر کے چاروں طرف جو ہے اپنا عرب کے نوجوان لوگ تلوار لے کے جو کھڑے ہیں کہ سب مل کے حملہ کریں گے, کسی ایک کے نام نہیں آتا, سب مل کے مارے بولتے, تو ان کے خوف سب سے نہیں لڑ سکتی. اب بعد میں ہم سب بچ جائیں گے, ان کو بدلہ دے دیں گے. یہ ارادہ کر کے پورے گھر کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر میں سے نکلتے اور مٹی اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکتے ہوئے خاموشی سے چلے جاتے ان کے سامنے سے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کون گیا کہاں گیا. اب صبح ہونے کے بعد گھر میں گھس کے دیکھے تو کوئی بھی نہیں ہے, تو علی کے یہاں. تو بھائی ان کا کیسا یقین تھا. حضرت علی سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو اطمینان کب ہوا, موت کو یاد کرتے, موت سے ڈرتے رہتے نیک لوگ اللہ والے. آپ بھی جب اسی میں سے ہیں, آپ بھی ہر وقت موت کے ڈر میں اور خوف میں رہتے ہوں گے. کبھی زندگی میں اطمینان میں نصیب ہوا آپ کو؟ تو حضرت علی بولے کہ ایک دفعہ. بولے وہ کب؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, میرے کو بلا کے بولے یہ پلنگ پہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کے یہ امانتیں کس کے کو دے کر کے تم آنا پھر میرے پاس. تو جب میرے کو پورا یقین ہو گیا کہ آج رات میں کیسے بھی نہیں مر سکتا, موت میرے نزدیک بھی نہیں آ سکتی, بولے آج اپنی سکون سے سو گیا. اس رات پوری زندگی میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں سویا. ہر رات کو ڈر خوف کچھ تو بھی رہتا تھا, چور آئیں گا, دشمن آئیں گا, اچھا آئیں گا, برا آئیں گا, کوئی بھی نہیں تو موت تو آئیں گے, موت آ سکتی. کیونکہ میں ڈرتے ڈرتے سوتا تھا. بولے وہ دن ایسا تھا کہ اس نے سکون سے سویا. بولے بالکل. تو دیکھو یہ ان کا یقین تھا. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے, وہاں دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ اس بستر پہ سوتے ہوئے ان کو کانٹے چبھ رہے تھے ہوں گے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کوئی بھی آگے تلوار مار دے گا ختم ہو جائے گا پیسہ بولا. تو ویسی جگہ پہ کسی کو سلایا جائے تو بہت زیادہ احمد کھاتا ہے. حضرت علی بول رہے ہیں اسی رات کو سب سے زیادہ سکون ملا ہے مجھے. تو ویسا یقین تھا. وہ یقین کیسا بنتا بھائی؟ اللہ 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 کثرت سے کرتے کرتے وہ اللہ ہماری زبان سے نکلتے 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 دل میں اتر جاتا. پھر دل کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں جب سرایت کر جاتا, اور پھر پورے ہمارے جسم میں ہی نہیں پورے عالم میں سرایت کر جاتا. ہم جدھر دیکھتے ہمارے کو اللہ ہی دکھتا. تو
ویسے ہی حالات بعض بزرگوں کے ساتھ ہوئے تو اس کو لوگ برداشت نہیں کر سکے، کچھ بول دیے تو لوگ ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا. کیا ہوا؟ منصور کو جو ہے نا ان الحق بولے تھے تو ان کو شہادت پھانسی بھی چڑھانا پڑا اس زمانے کے بادشاہ مفتیوں سے فتویٰ پوچھ کر کے. حقیقت میں جو ہے نا انہوں مشرک نہیں ہوئے تھے، ان کو اللہ اللہ بولتے بولتے اتنا اللہ سرایت کر گیا ان کے اندر کہ ان کو سب طرف اللہ دکھا، اپنے آپ میں بھی اللہ دکھا. میں کیا ہوں؟ میں نہیں ہوں، میں اللہ ہوں، میں بھی اللہ ہی ہوں، اللہ ہی ہے میرے اندر. یہ بول دیے تھے انہوں اس کو. تو ایسا بولنا ظاہری اعتبار سے جب وہ شرک کی بات ہے. پھر ہم کیا بولا؟ ان کو بھی بولا، رب کو بولا، اعلیٰ بولا تھا. پھر اس کو کافر بولنا کیا ہو؟ منصور کو چھوڑ دینا کیا ہو؟ یہ بات ہو جاتی تھی. اس لیے مفتی لوگ بولے بھائی دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ان کو سب پھانسی پہ چڑھا دو. فیصلہ اللہ میں کریں گے. پھانسی پہ چڑھنے کے بعد یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے. وہ پھانسی کے پھندے سے پہلے اللہ انہیں جنت میں پہنچا سکتے ہیں، اور ویسے ہی ہوا ہے بوسوں کے ساتھ. بعض جگہوں پر ایسے حالات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ بڑے سخت اذیت ناک قسم کے حالات میں لوگ ہم کو ختم کرے ہیں، مسلمان کو ختم کرے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرے ہیں. یہ سن کر کے ہم ڈر جاتے ہیں. مگر میرے بھائیوں کا تھوڑا سا یقین یہ بنانے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے اندر اس آزمائش کو، امتحان کو برداشت کرنے کا تحمل ہے تو اللہ وہ چیز کو ہمارے اوپر ڈالتے. اگر نہیں ہے تو اس وقت کے آنے سے 1-2 سیکنڈ پہلے ہی ہماری روح کو قبض کر لیتے اللہ میاں. اب اس کے بعد وہ مردہ جسم کو کیا بھی کر لیتے، اس میں کیا اثر پڑنے والا ہے؟ بولتے نہیں سانپ چلے گیا لکیر بھی پیٹ رہے سب، مرتا کیا سانپ کو؟ تو ایسے ہی جو ہے جتنے اللہ والے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے جو اپنا مایوس نہیں ہوتا. اللہ اس کو کسی مصیبت کے حالت میں تنہا نہیں چھوڑتا، برابر اللہ مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟ وہ موقع کے حساب سے. ایک تلوار سے جب میں کوئی ہمارا ہاتھ کاٹنا چاہ رہا ہے، ہم اتنے صحت مند ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہاتھ کاٹا تو ہم برداشت کر لے سکتے ہیں اس تکلیف کو. آپریشن والے بھی بولتے دیکھ کر کے انہیں جو ہے اتنی کیفیت میں ہے صحت کی کہ ان کو بیچ کر کے ہم آپریشن کر سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ دل کے مریض ہیں، بہت زیادہ کمزور ہے تو بولتے نہیں بھائی کو کرو، ان میں برداشت اتنی ہے. تو جب دنیا کے انسان لوگ پڑھ لکھ کر کے اتنے قابل ہو گئے یہ بول سکتے ہیں تو اللہ سارے عالموں سے بڑھ کر کے علم رکھنے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، سب کو علم دینے والا خدا وہ نہیں جانتا، وہ اپنے بندوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. تو جس بندے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے کہ یہ آگ میں جل کر کے یا تلوار سے قتل ہو کر کے اپنے ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے آئیں گا، تو اس کو تو اس مرحلے سے گزار دیتے، شہادت کی موت دیتے. لیکن جو بیچارہ کمزور رہتا ویسا نہیں، اس سے تحمل نہیں ہے، ہو سکتا وہ آرے کے نیچے آنے سے پہلے انہیں بھٹک دیں گا، کچھ بھی اپنا غلط بول دیں گا، زبان سے ایمان سے چلے جائیں گا. ایسا جس کے بارے میں شک ہوتا نا تو آرا اس کے قریب آنے سے پہلے اللہ اس کو روح کو لے لیتے اپنے پاس ایمان کی حالت میں. اس کے بعد یہ سمجھ کو کر لیتے رہو، تم کیا لاکھ کوششیں کر دو، کیا ہوتا اس سے. تو ایسی ساری قدرتیں ہیں اللہ کی. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ سے نا امید نہیں رہنا ہے، اللہ کو ناانصاف نہیں سمجھنا ہے، برابر انصاف کرے گا. ہماری تھوڑی سی جو کیفیت میں بھی بہت کچھ نوازنے کے لیے اللہ تیار ہے. ہم صرف نقل کر کے دکھانا ہے، وہ ہم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چھوٹا بچہ جو ہمارا ابھی چلنا نہیں سیکھا، ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ ہمارا بچہ چلنا، تو کیا کرتے ماں باپ؟ بچے کو ذرا دور کھڑا کر دیتے، اب وہ وہاں سے ہاتھ بڑھاتا اور روتے رہتا اور بولتا لے لو میرے کو، لے لو میرے کو. تو بابا ہوئے، اماں ہوئے، بھائی بہن جو بھی ذرا دور بیٹھ کے آجا آجا بولتے رہتے، آگے بڑھ کے لیتے نہیں. اب ان بیچارہ کرتے رہتا، چیختے رہتا اور روتے رہتا، پھر بھی روانہ آگے بڑھ کے لیتے. تو دیکھنے والے بولتے کیسے ظالم ہے، کتنا سب دلے پتھر ہے، کیا کرے. بچہ بیچارہ ہوتا تو رہا نہیں، آگے بڑھ رہا، دیکھو ارے آگے بڑھ کے لے لو جی، بچے کو رلا سے کیا، یہ عام دماغ کام کرتا. مگر وہ ماں سے، وہ باپ سے، وہ بھائی سے پوچھو اس کے دل میں کیا ہے. کیا واقعی میں اپنے بچے کو گرا دینا چاہ رہا، چوٹ لگا دینا چاہ رہا؟ نہیں، ہمت بڑھانا چاہ رہا ہونے والا. جب بچہ ہمت کر کے اپنا لڑکھڑاتا ہوا پیر اٹھاتا اور نہیں رکھ سکتا، گرنے جاتا، تو ان زمین کی طرف گرنے سے پہلے ماں باپ بھاگ کے اپنے گود میں اٹھا لیتے اسے اور پیار کرتے، سینے سے لگا لیتے اور بولتے میرا بیٹا چل رہا، میرا بیٹا چل رہا. حالانکہ چلا ہم نے چلنے کی کوشش کرا خالی تھوڑا سا. تو جب بندوں کے اندر اللہ کی محبت رکھے ہیں تو اس سے 70 گنا بڑھ کے محبت اپنے پاس رکھنے والے اللہ میاں ہم کو گناہوں میں، غلطیوں میں، کافروں میں اور اپنے ظالموں میں ویسے تو نہ چھوڑ دیں گے کیا؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہ صرف دیکھنا چاہتے، آزمائش ہماری ہے یہاں کہ ہم آخر دم تک صحیح راستے پہ ہیں کہ نہیں ہیں. پہلے سے جو مراحل آ رہے ہیں ڈرانے کے، خوف کے، ان سے ڈر کے کہیں لوگ بھٹک تو نہیں جاتے. جو بھٹک گئے جاؤ، میری کو ضرورت نہیں ہے ویسے کی، وہ بھگایا ہے. لیکن جو نہیں بھٹکتا، جو برابر قائم رہتا اپنے اس پہ، تو اس کو آخر میں گرنے نہیں دیں گے اللہ اس کو. یقیناً جو ہے اس کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے اس کی مدد کرتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام کو کیسا جو ہے کافی فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا. یہ سب واقعات کتابوں کے اندر قرآن میں موجود ہے. آج غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. تو اس لیے ایک چیز علم ہے، اس کو حاصل کرو، اس میں شرماؤ نہیں. ارے چھوٹوں سے کیسا سیکھنا، بڑوں سے کیسا سیکھنا، اس سے کیسا پوچھنا، ایسے کیسا نہیں. جو علم والا ملا اسے برابر سیکھو، اور جس کو جتنا آتا ہے دوسروں کو پہنچاؤ. یہ نہیں کہ ان عالم رہے تو بولنا نہیں تو نہیں بولنا، ایسا نہیں ہے. تم کو جو بات معلوم ہے وہ تم دوسروں کو پہنچاؤ، پھر ان اور آگے دوسرے جسے پوچھنا ہے پوچھ لیتا. تو اس لیے نہ بولنے والا شرمانا گھبرانا، نہ پوچھنے والا جب میں شرمانا گھبرانا. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسے مجلسیں جگہ جگہ لگا کر کے ہفتہ وار ماہانہ وار، اور جو ہے اپنا روزانہ اگر موقع کسی کو ملتا ہے تو گھر میں 4-5 لوگوں کو جوڑ کر کے بیٹھ کر کے جو معلوم ہے بولنا، جو دوسرا بول رہا سن لینا، سمجھ لینا. تو یہ 4 لوگ جو جمع ہو کے بیٹھتے نا تو آپ اللہ کی رحمت گھیر لیتے ہیں. تو قصہ بھی مشہور ہے. فرشتے جو میں سفارے ہونے کے بعد اوپر جاتے گئے تھے. اللہ میں پوچھتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے وہاں لوگ بیٹھ کے کچھ آپ کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ میں تفصیل سے اسے پوچھتے بھائی معلوم سب کچھ سب ہے اللہ میں کو. پھر پوچھتے کیوں کہ دیکھے میرے کو لگا نہیں دیکھے، دیکھتے تو اور زیادہ فکر کرتے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم سے بچنے کے لیے تدبیراں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کیا کرتے تھے بچتے کیا ہوتا. دیکھے جہنم کو نہیں دیکھے تو اور کوشش کرتے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے. دیکھے کیا جنت کو نہیں دیکھتے تو اور طلب کرتے تھے اور مانگتے تھے اس کو. تو یہ باتیں اللہ میاں فرشتوں سے پوچھنے کے بعد اللہ میاں بولتے کہتے فرشتوں تم گواہ رہو تم ساری مجلس والوں کی میں مغفرت کر دیا. تو نیک باتوں کے سننے سنانے پہ اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں بھائی. ہم سمجھیں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے کیسا مغفرت ہوتی ہے ہماری، ہم روزے ہی نہیں رکھے تو کیسا مغفرت ہوتی، ہم تو جب وہ گناہ کرے یہ گناہ کرے کیسا ہوتا. یہ سارے گناہ ہمارے نزدیک بڑے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بھی مثال دیتے ہوئے جو کہ بزرگ سمجھائے کتاب میں، ایک بیل جا رہا تھا کسی راستے میں، تو ایک مچھر آیا. وہ مچھر آ کر کے بیل کی سینگ کے اوپر بیٹھا. اڑ کے جاتے جاتے اس کے پران تھک گئے تھے، لمبا سفر طے کرنا تھا، اتنی دور تک اڑ کے جانا میرے بس کا نہیں ہے، چلو یہ سواری جاری نہ اس کے اوپر میرا بھی کام بنتا ہو کے بیل کے سینگ پہ بیٹھ گیا. تو آگے جاتے کہ جب اس کا گھر آ گیا وہ مچھر کا، تو اب وہ بیل کے سینگ پہ سے اڑ کر کے اپنے گھر کو جانا ہے الگ سے. تو اڑتے اڑتے انہیں بیل سے معافی مانگ رہا، بول رہا بھائی صاحب میں بغیر اجازت آپ کو بولے بغیر آپ کے اوپر بیٹھ گیا، آپ کو تکلیف دیا، بولے میرا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑا، بس شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے مجھے. تو وہ بیل ہنس کے بولا کہتے ہیں ارے دیوانی تو کب آیا کب بیٹھا کب اڑا کب گیا میرے کو بھی پتہ نہیں چلا. میرے حساب سے میں چل رہا ہوں، جیسا بھی چل رہا ہوں. اور تو بیٹھا بھی تو کہاں؟ سینگ پہ بیٹھا نا. کھال پہ بیٹھتا تو کچھ احساس بھی ہوتا تھا. سینگ تو ویسی جو ہے گھٹ پتھر ہے، اس پہ کیا ہوتا کرتا. تو وہاں بیٹھ کے اٹھ کے جاتے میرے سے معافی مانگ رہا، کیسا دیوانہ ہے. جا اور کہاں تک بیٹھنا ہے بیٹھ، تیرے ویسے 10 آگے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے کو. تو یہ مثال کتاب میں لکھ کر کے سمجھا رہے ہیں، جیسے وہ بیل کے سامنے مچھر کا حال ہے، ایسے ہی اپنا اللہ کی رحمت کے سامنے ہم انسانوں کا حال ہے. پوری دنیا کے انسان پوری زندگی گناہ کرنا، ایک بھی نیکی نہیں کرنا، سب گناہوں سے دنیا کو بھر دو، اور اس کے بعد سب مل کر کے ایک زبان اللہ سے بولو یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ نے سب کو معاف کر دیں گے. اللہ کی رحمت کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. تو مغفرت ویسی بڑی دولت ہے بھائی. شیطان یہیں پہ آ کے مار دیتا ہم کہ ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ہم کیسا بخشے جاتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. ایک بزرگ بولے بڑے گناہ گار بن لینا بھی تکبر ہے. یہ یعنی نیکیوں میں بڑا نہیں بن سکا تو کم سے کم گناہوں میں بڑا ہوں بول رہا. بڑا تو صرف اللہ ہے، اللہ اکبر، کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، کسی میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا. تو نیکی کر کے بھی بڑا نہیں ہو سکتا، گناہ کر کے بھی بڑا نہیں ہو سکتا. گناہوں میں بھی تو جتنے طرح سے ہو سکتا گناہ کر لے پھر بھی تو چھوٹا ہے، تیرے گناہ چھوٹے ہیں میرے نزدیک، میری رحمت ہی بڑی ہے اس سے. تو اس لیے مایوس بالکل نہیں ہونا. یہ کم علمی کی وجہ سے شیطان ایسے بھٹکا دیتا. علم حاصل کرو، صحیح راستہ اختیار کرو. دوسرا، قوت کی کمی سے، طاقت کی کمی سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے اپنا ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو. جماعتوں میں کیوں نکالتے؟ گھر میں رہ کر کے گھر کے ماحول میں انسان نہیں سدھر سکتا، بلکہ تھوڑے دن نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ. بولتے دنیا کے بیمار کو بھی گھر میں صحیح نہیں ہوا تو لے جا کے دواخانے میں شریک کرتے، اور دواخانے کے ماحول میں رہے تو وہاں کا اثر جلدی ہوتا اس کو. تو ایسے دینی دواخانے ہیں، جماعتیں، مدرسے وغیرہ جو بھی ہیں اللہ والوں کی مجلس سے، تو اس کے اندر پہنچنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے قوت آتی جسم کے اندر.
مدد ملتی، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا، اور لوگوں کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہم کو بھی ہمت ہوتی، رغبت ہوتی. یہ کام ہم کو مشکل تھا، کیسا ہو سکتا بھائی؟ گرمی کے دنوں میں گاؤں میں گھر میں اکیلا بیٹھ کے سوچا رہے اتنی گرمی ہے کیسا روزہ رہوں گا، شیطان جیسے ڈلمل کر دیتا، نہیں ہو سکتا بھائی، گناہ مشکل ہے، آج روزہ مشکل ہے، چھوڑ دو، بعد میں کر لیں گے، اس سے بھی توبہ کر لیں گے. سفر میں جا رہے ہیں، اسی بڑی مشقت میں جب اپنا روزہ کام ہو سکتا. جب وہ روزے میں 4 روزے دار اور ہم کو مل گئے، ہم دیکھیں کہ اولا روزہ رہ رہے ہیں، تو ہم کو خود ہمت آیا کہ اولا روزہ میں کیوں نہیں رہ سکتا بھائی؟ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنا بھی روزہ پورا ہوا. اکیلے سفر کرتے ہوئے کہ نماز پڑھنا ہے، ہمت ہی ہوتی ہے، اتنے سارے کافرہ بے دینہ ہیں سب، میں نماز پڑھا تو کیا بن جائے گی؟ میں دیکھتے دونوں جا رہا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، خود بھی ہمت ہوتی، ہم بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا صحبت کا اثر پڑتا ہے، لازمی چیز ہے. تو نیک صحبت اختیار کرو، قوت کی کمی دور ہو جائے گی. اللہ کا ذکر کرو. نیک صحبت نہیں مل سک رہی ہے تو نیک لوگوں کا ذکر تذکرہ بھی اس کا قائم مقام ہے. بولے اللہ والوں کی جو کتابیں ہیں، کہ جو حالات ہیں، وہ پڑھتے رہنا گھروں کے اندر، تو اس سے بھی قوت آتی. اور دوسری چیز جو ہے اپنا علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو وہ علم کی کمی کو چھوڑ کر کے جہالت سے نکلو، دین کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ. اندھیرے میں رہ کر کے کتنا بھی سدھرنے کے تو نہیں سدھرتے، نور میں روشنی میں آ جاؤ، خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال جو ہے، اس کو بھی ایک بزرگ ایک مثال میں بتائے. ایک گاؤں میں ہاتھی آیا، گاؤں والے کبھی ہاتھی کو دیکھے نہیں تھے، تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے گاؤں کے جو ہے اپنا سرپنچ صاحب جو اپنا اونٹ ہاتھی لانے گئے ہیں، ہاتھی آئے تو دیکھ کے سوئیں گے، بول کے سب گاؤں کے راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انتظار میں غروب ہو گیا، رات ہو گئی، آ نہیں سکا ہاتھی. بعد میں آیا وہ عشاء کے بعد، عشاء کے ٹائم پہ کبھی ہاتھی گاؤں میں پہنچا تو وہ لوگ سب انتظار میں بیٹھ کے تھے نا بیچارے. اب کرنا کیا؟ سب ہاتھی کی طرف بڑھ کر کے اپنا اپنا ہاتھ لگا کر کے ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں ہاتھی کو. کوئی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ رہا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا، کوئی سینہ اس کے دانت رہتے اس کے دانت پکڑ لیا، کوئی سوٹ پکڑ لیا، کوئی دم پکڑ لیا، کوئی پیر پکڑ لیا. ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھ لیے سب لوگ ہاتھی کو. تسلی ہو گئی تھوڑا. پھر وہ راجا بولا جاؤ جاؤ گھروں میں جاؤ، صبح میں آنا آپ چلو. تو سب چلے گئے. اب وہاں سے ہٹنے کے بعد جا کر کے دوسری جگہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ گئے. بول رہے ہاتھی دیکھا نہیں؟ ہاں بولے میں دیکھا ہاتھی. کیسا ہے؟ ان کو رہا ہے کھمبے کا ویسا ہے، پلر ہوتا نہیں کھمبا ویسا ہے. ان پیر پکڑا تھا، اس کے پلر کا ویسا دکھ رہا. ایک کان پکڑا تھا. انہوں نے ارے نہیں تو کہتے میں جھوٹ کر رہا تھا، میں دیکھا بولے. اچھا پورا ہاتھ پھیر کے غور سے دیکھا بولے. ان کہتا ہے سوپ رہتا نہیں گھر میں، اناج پہ جھڑتے تھے سوپ ویسا ہے بولے. اور ایک بولا تمہارا دونوں بھی غلط بول رہے ہیں بولے، جھاڑو کے ویسا ہے بولے، دم پکڑا تھا جا کر کے. تو ایسا آج دین کا حال بھی میرے بھائیوں، ہم انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے ہی ہو گیا ہے. صحیح علم ہے نہیں، جانتے نہیں، جاننا چاہتے نہیں، جاننے والوں سے ملتے نہیں. جس کو جتنا معلوم ہے اسی کو دین بول لیتا ہے، وہی صحیح ہوں بولتا. ایک فاتحہ والے کو کچھ بولتا نہیں میں صحیح ہوں، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ایک جماعت والے کو کچھ بولتا میں صحیح ہوں، باقی پورے چلے جائیں گے. ایسا میرے بھائی جہالت صحیح ہے. ان لوگوں کو اچھا پھر صبح میں کیا ہوا، وہ ہاتھی والے پورے گاؤں والے پھر آیا ہوا ہاتھی کو دیکھنے. آنے کے بعد جب صحیح معنی میں بڑا ہاتھی سامنے کھڑا ہوا دکھا، تو اب یہ جو رات میں بول رہے تھے نا، سب شیر زندگی سے منہ چھپا لے رہے دوسرے سے. ارے میں غلط بول گیا تھا، میں خالی ایک چیز کو دیکھ کر کے پورا ہاتھی سمجھ لیا اس کو. تو ایسے ہی میرے بھائیوں، آج دین کو ہم اپنی عقلوں سے فیصلہ کر رہے ہیں، کل قیامت میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ایسے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے گا، اور وہاں کا شرمانا، وہاں کا جھگڑا پچھتانا کچھ کام نہیں دے گا. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو برابر موقع دیے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤ، جلد سے جلد خود سدھر جاؤ، اپنے بچوں کو سدھارو. صحیح بن کر کے صحیح راستے پہ آنے کی توقع نہیں دکھتی. بعض آدمی بولتا میری پوری زندگی ایسی گناہوں میں پھنس کے ہمیں کیسا آتا ہوگی. اب شراب کی عادت ہے میرے کو، میں روز پیتا ہوں. میں توبہ کرنے سے میری توبہ کہیں کہ پھر رات پھر پی لوں گا جا کر کے، رہتی کہ میری توبہ باقی. تو مایوس کر دیتا کہتا نہیں توبہ کرتا، مگر حکم وہ نہیں ان بھی توبہ کرنا. بھائی صبح کو توبہ کرنا، کیا معلوم رات آ کے رات میں پھر جا کے پیے تو گیتا ہو سے پہلے ہی میں رہتا ہوں. مرے تو توبہ کے ساتھ کرتا نا، مغفرت ہو جاتی اس کی. تو کیوں اگلی سوچ کر کے پریشان ہوتے؟ دوسرے بہت سے قسم کے گناہوں میں لوگ مبتلا ہونا سمجھتے ہم نہیں بچ سکتے. بھائی نہیں، ایسا نہیں. ہر آدمی ہمت کے بھر بچوں بلکہ ہیں، پورا بچہ نیک بن جاؤ ایسا حکم نہیں دیا میں. کوشش کرتے رہو نیک بننے کی، نیکوں کے ساتھ رہو یہ بولے. تو اس لیے کوشش کرتے رہنا، ایسے اجتماعات کی قدر کرنا، اس کے اندر برابر شریک ہونا، اور جو ہے اس کو پھیلانا. یہ کام نہیں ہے کہ حیدرآباد سے مولانا آگے کر کے جانا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گاؤں والے سب آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے. بھائی جیسا ہر آدمی اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی فکر کر رہا، اپنے بچوں کی جو روزی روٹی کی فکر کر رہا، ایسے ہی اپنی اور اپنے متعلقین کی، دین کی بھی فکر کرنا. قرآن کی پہلے جو آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں یہی ہے
اے لوگوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچانا؟ مولانا آگے تبلیغ کرتے تو بیچتے کیا؟ ویسا نہیں، آگ کو جتنا معلوم ہے اس پہ آپ عمل کرو، اور یہ بولو کہ اللہ اس سے بڑھ کر کے میرے کو نہیں معلوم، کچھ غلطی ہو رہی ہے تو معاف کر دیجیے آپ، اور میرے لیے آسان کر دیجیے، باقی دین مجھے اپنا سیکھنا اسباب بنا دیجیے، یا تو شہر سے مولانا کو بھیجیے یا مجھے اٹھا کر کے مولانا کے پاس بھیجیے، کچھ بھی کیجیے، برابر مجھے دین سکھا دیجیے، وہ تم طلب اپنی طرف سے دکھاؤ، اللہ برابر قبول کرتے ہیں اس کو۔ تو ایسی طلب رکھ کر کے دین کو سیکھنے کی فکر کرتے ہوئے، دین کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم گزاریں گے تو معلوم نہیں کسی کے 10 سال باقی، کسی کے 5 سال باقی، کسی کے 5 منٹ ہی باقی ہوں گے، کوئی ابھی 1 منٹ پہلے زندہ تھا، ابھی کوئی ختم ہو جاتا۔ تو توبہ کر کے اگر ہم مرے تو کامیابی بیڑا ہمارا پار ہے۔ تو آگے کی چیزیں سوچ کر کے شیطان بھٹکاتا تو نہیں کر سکتا، بلکہ ویسا نہیں بولنا، ورنہ گھر میں نہیں سکتا ہوں۔ جو مولا میرے کو توبہ کی توفیق دے رہا وہی مولا میرے کو آگے کی ذرا سے پھر بھی چلا سکتا ہے۔ آج توبہ کی توفیق دے رہا، توبہ کر رہا ہوں، کل کو وہی مولا میرے کو توفیق دے گا نماز پڑھنے کی، نماز بھی پڑھوں گا۔ تو اس طریقے سے نظر اللہ پہ رکھو، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی رحمت پہ، اور مانگو اللہ سے، کرتے چلے جاؤ۔ انشاءاللہ ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے، باتیں بہت سی ہیں، باتیں آتی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کا خلوص ہے جو توجہ سے سن رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بیٹھتے وقت بات کچھ بھی نہیں آ رہی تھی، میں بول رہا تھا پتہ نہیں بول سکوں گا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اتنی باتیں کہلوا دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے خود اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرو، میری نسلوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ سب کو اسلام پہ قائم رکھے، ایمان پہ عمل کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، اور ہمارے بعد بھی جب ہمارے لوگوں میں اس چیز کو جب باقی رکھے، جنت میں پھر ہم سب کو اللہ اکٹھا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یا اللہ مسلمان تو مسلمان ہیں، اب غیروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بھی روزی دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ دنیا کسی کے اوپر بھی آپ تنگ نہیں کیے، بند نہیں کیے، صرف شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے کہ تیری روزی بند ہو جائے گی، تو اگر صحیح دین پہ جائیں گا تو تیرا کھانا کیسے چلے گا، پانی کیسے چلے گا، کہاں رہیں گا، کیا کریں گا، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ مولا ہم کو اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ کی قدرت کو سوچنے کی، آپ پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ آپ دنیا میں جہاں غیروں کو عطا کرتے ہیں، اپنوں کو محروم نہیں کریں گے مولا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس یقین کو پختہ کر دیجئے اور ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ جہاں یہ سب قدرتیں آپ کی ہیں، بغیر مانگے کہ آپ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں مولا، ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ کہیں اور پیدا کرتے تو ہم کیا کر لیتے تھے، کیا ہمارا بس تھا اس کے اوپر؟ صرف آپ کا فضل ہوا، آپ کا کرم ہوا، ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے ہمارے ماں باپ کو، ہماری نسلوں کو مسلمان بنا دلایا۔ بڑے بڑے مجاہدوں سے گزر کر کے وہ لوگ اسلام کو قائم رکھتے ہوئے ہم کو جو اپنے دنیا میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، مولا ان سب کی بھی قربانیوں کو قبول فرما، ان سے جو لغزشیں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما، ہم سب کو بھی معاف فرما، ہماری نسلوں پر بھی رحم فرما، ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، اور جتنے دنیا کے اندر انصاف پسند انسانیت ہے سب کو مولا ایمان سے نواز دے، جتنے ہٹ دھڑم ہیں ان کو بھی مولا تو اپنی قدرت سے ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت دے دے۔ اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کے ظلم سے، ان کی جو اپنے زیادتیوں سے انسانیت کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان کو تو کافی ہو جا، ہماری سب کی طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے، ان ظالموں کے مقابلے میں تیرے کو کرتے ہیں مولا، تو سب کو نمٹ لے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے جان پہ کھیل جاتی ہے، کتے کو بھونکتی ہے، بلی کو بھونکتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حملہ کرے تو خود اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ مولا جب انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر جتنا رحم آپ رکھے ہیں، تو آپ تو مولا ارحم الراحمین ہیں، 70 ماہوں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ نہیں مانگنے والے محروم ہوتے ہوں گے نہ مانگ کے، ہم مانگنے کے بعد آپ ہم کو کیسے محروم کریں گے مولا؟ ہم کو یقین ہے آپ محروم نہیں کریں گے، یقیناً نوازیں گے ہم کو، تو اس کا یقین کامل دے دیجیے، اور جو مشکلیں، جو رکاوٹیں اس سلسلے میں سامنے ہیں اس کا مقابلہ کر کے جو اپنے ان معاملات سے آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہر قدم پر آپ ہماری حفاظت اور مدد فرمائیے۔ یا اللہ جتنوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا لکھا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مقاصد کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کی کوششیں کر رہے ہیں، دین کے سلسلے میں انسانیت کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، یا جس لہر سے بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا جو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مولا ان سب کی مدد فرما، ان سب کے حال پر رحم فرما، ان سب کے لیے ترکیبوں کو آسان فرما، آسان تدبیریں ان کے دلوں کے اندر ڈال دے، اس کے ذریعے سے مولا ہدایت کی ہوائیں چلا دے، دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما دے۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ دنیا سے جا کر کے، توبہ کے ساتھ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر جب ملاقات کرنے کا شرف اور توفیق
محض اپنے کرم سے عطا فرما دے مولا. ہم مستحق نہیں ہیں اس کے، لیکن صرف تیری رحمت پہ امید کرتے ہوئے مانگتے ہیں مولا. تو غیروں کو محروم نہیں کرتا، ہم کو کیوں محروم کرے گا مولا. ہم سب کو نواز دے. ایسے ہی مجلسیں، ایسے ہی چیزیں دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، سب کی مجلسوں کو، سب کی دعاؤں کو، سب کی کوششوں کو قبول فرما. سب کو سیدھا راستہ سمجھا دے، آسان کر دے، صحیح راستے پر چلنا آسان کر دے. یا اللہ بولنے کے اندر طریقے غلط ہماری طرف سے ہو کر کے ہم قوم کو دور کر دیتے ہیں مولا. یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمی ہے. ہماری بھی اصلاح فرما، سب کی بھی اصلاح فرما. سب دین کی طرف بلانے والوں کو صحیح طریقے پر بلانے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ اللہ کے رسول سب کو بلائے ہیں اور بلانے کا حکم دے کر کے گئے ہیں، ویسے ہی ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ان کی اور ہماری سب کی مغفرت فرما دے. سب کے حاجات اور ضروریات کو پورا فرما. دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا، آخرت میں بھی اے اللہ ایمان کے ساتھ اپنی معیت میں ہم سب کو اپنی طرف بلا لے. یا یہاں پر بھی وہاں پر بھی سب قبول فرما. مولا ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. میں حضرت مولانا حافظ احمد عبدالحدی صاحب دامت برکاتہ جن کے بیان سے جو مستفید ہو رہے تھے، میں تہہ دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صحت کی خرابی کے باوجود ہماری خواہش کا تشریف لائے